السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 57 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 57. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اچھا ایسا کرتے ہیں 57, 58, 59 تینوں کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس یعنی سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ خاص طور پہ یہاں پہ لڑکی کے رائٹس اور لڑکی کی اہمیت اسلام کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک مشرکین کا رویہ دیکھتے ہیں. اور آپ جب وہ رویہ مشرکین کا دیکھیں گے تو کل جیسے ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مشرکین اگر یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے حصے کے بجائے وہ اپنے بتوں کا حصہ نکالتے ہیں، تو یہ بات کچھ اتنی انیوژل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلے وہ مشرک ہیں. لیکن ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو کہ مشرکین کے ساتھ کافی مماثلت رکھتی ہیں. اسی طرح سے آج یہ بھی جو ہے اس آیت کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو ہم یہاں پر یہی دیکھتے ہیں کہ مشرکین بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، اور عرب جو پرانا عرب کا کلچر تھا مشرکین کا، اس میں وہ بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے. یہ بہت مشہور بات ہے، سبھی کو آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا. تو یہاں پہ پہلے ہم آیت نمبر 57 سے بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی یہ کیسی بات ہے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے جو یہ خود چاہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ عرب میں دو قبیلے آتے تھے جن کا کہ نام آتا ہے خزایا اور کنانا. یہ دو قبائل تھے. ان میں جو خاص بات تھی ان قبائل کی تو وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. پھر بات آگے کیا نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایک تو انہوں نے یہ ظلم کیا کہ پہلا ظلم یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی، جبکہ سورہ اخلاص میں ہمیں یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی سے پیدا ہوا اور نہ وہ خود آگے کسی کو پیدا کرے گا. اچھا پھر دوسری بات کیا کی کہ اللہ کے لیے مونس اولاد یعنی جس کو آپ جینڈر میں آپ فیمیل جینڈر کے ہیں وہ تجویز کر لی اور اس کو اللہ کے لیے پسند کیا. تو یہاں پہ رک کر ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ برا لگا کہ بیٹیاں تجویز کر لی. آیت سے ایسی لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے کیوں بیٹیاں اللہ کے لیے تجویز کی. تو اس بات کو اچھی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں تجویز کی، مجھے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ. یہ انداز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. بات ساری کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے جب فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ان کو وارن کیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں سورہ مریم، ابھی میں آیت آپ کے سامنے کوٹ کروں گی، سورہ مریم میں جب عیسائیوں نے کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو کرسچنز کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارن کیا جبکہ بیٹا بنایا نا. تو جینڈر کا یہاں مسئلہ نہیں ہے. یہ آیت پڑھ کے آپ کو بظاہر ایسا لگے گا لیکن حقیقت ساری کیا ہے. سورہ نجم آیت نمبر 21-22 میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا تمہارے لیے بیٹے اور ان کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے.
یعنی مراد کیا ہے کہ تم خود اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہو تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہیں، اور مشرکین کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بیٹیوں کو تو دفن کر دیتے تھے، شادی ان کے کرنا، داماد کا ہونا بھی ذلت کی بات تھی، تو شادی کی عمر تک ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیٹیاں ہرگز گھٹیا نہیں ہیں، بلکہ مشرکین کا جو نظریہ تھا یا ان کا جو کانسیپٹ تھا، تو ان کی نیت سے اللہ تعالیٰ یعنی ان کی نیت سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ کسی کی نیت خراب ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں کہ تمہارا تو مسئلہ دراصل کیا ہے کہ تمہیں تو خود جو ہے وہ بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، تو پھر تم اللہ کے لیے وہ کیوں پسند کر رہے ہو؟ بس یہ بات ہے ساری، کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ چالاکی میری نظروں سے چھپی نہیں ہے، کیونکہ مومن ہونے کی ہی نشانی ہے۔ آپ کو یہ حدیث پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے انسان وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ تو مومن ہونے کی نشانی ہے نا۔ تو یہ تو اللہ کے لیے جو ہے ایسی چیز پسند کر رہے ہیں جو خود یہ اس چیز کو جو ہے نا گھٹیا سمجھتے ہیں، جو ان کے معاشرے میں چیز پائی جاتی تھی، تو اس کی طرف ایک تو یہاں پر اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جب ہم مختلف آیات میں آپ آتے ہیں 58 اور 59، اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب مشرکین کو بیٹی کی خبر دی جاتی اور ان کو بتایا جاتا کہ بیٹی بورن ہوئی ہے، تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی۔ کس چیز کی سیاہی؟ غم کی سیاہی، ڈپریشن کی سیاہی اور ذلت کی سیاہی، یعنی یہ تمام چیزوں کی فیلنگز ان کے اندر آتی، اور ان کا معاملہ کیا ہوتا کہ لڑکی کو انتہائی حقیر اور گھٹیا یہ سمجھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹی یا بیٹے کا کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں واضح طور پہ یہ بات نہیں کہی کہ جیسے کہ یہ عرب کا یہ کانسیپٹ آ رہا ہے نا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہے، تو آپ اگر ہم نے اتنے سارے انبیاء کرام کے قصے الحمدللہ پڑھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دیکھ لیا، تو ہمیں تو ایسی چیز اسلام میں نظر نہیں آتی، ایسی پریچنگ کہ عورت کو کوئی گھٹیا بنایا گیا۔ لیکن یہاں پہ ان کے عقیدے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو بہت اونچی ہستی سمجھتے ہو اور تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے کیوں ایسی چیز تجویز کر رہے ہو جو تمہیں پسند نہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہوتی، چاہے وہ بیٹیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ناانصافی کو آپ کہہ لیجئے یا آپ ان کو کہہ لیجئے ڈبل سٹینڈرڈ کہہ لیجئے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو مین بات خاص ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو بھی لڑکا بنانے پر، عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت اعتراض اٹھایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 90-91 میں قرآن میں آتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کر لیا۔ تو یہ بھی بہت سخت بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی شرک کی بات کی، جس بھی انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو ایک تو یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈفرینسیشن نہیں کی ہے، بلکہ مشرکین نے خود ڈبل سٹینڈرڈ قائم کیا، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ ان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں سے آگے بات آ رہی ہے کہ یہ چھپتا پھرتا ہے اور ذلت سے سوچتا ہے کہ زمین میں ان کو دفن کر دے یا مٹی میں دبائے یا کیا کرے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر عورتوں سے ایک درجہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، حقارت پائی جاتی تھی۔ اب اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ ایسی ایک مشرک کا واقعہ تھا، کافر کا۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، اور ظاہر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ایک گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میری ایک پیاری سی بیٹی تھی جو کہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو ایک دن میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں لے جا کر اس کو میں نے کنویں میں دھکا دے دیا۔ تو جب میں نے اس کو کنویں میں دھکا دیا تو وہ میری انگلی نہیں چھوڑ رہی تھی، اور آخری الفاظ جو میں نے اس کو زبردستی انگلی چھڑائی اور اس کو دھکا دیا، تو آخری جو آواز اس کی آئی وہ یہ آئی، ہائے ابا ہائے ابا۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو دیے، اور آپ روتے رہے، بار بار روتے رہے۔ اور آپ نے اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا اس شخص سے کہ تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو مت منع کرو۔ آپ نے کہا دوبارہ مجھے واقعہ سنو۔ پھر آپ نے واقعہ سنا اور پھر آپ رو دیے۔
تو یعنی یہ کہ کیا مقصد ہے واقعہ سننے کا کہ تاکہ آپ کی یہ دل میں نرمی یعنی انسان کی پیدا ہوتی ہے نا. تو ہم جیسے تو جو لوگ ہوتے ہیں آپ ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کوئی اگر اس قسم کے واقعے سنائے تو ہم کیا کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا موڈ نہ آف کرو, ہمیں دکھ کی باتیں نہ کرو. یا بعض لوگوں کا اگر فون آئے رشتہ داروں کا اور وہ اپنے مسئلے مسائل بتانے لگے تو بعض دفعہ لوگ فون ادھر رکھ لیتے ہیں یا یہ کہ فون کاٹ دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں پھر کسی اور وقت بات کرنا. یعنی ہمارے اندر نہ اتنی پیشنس ہے نہ ہمیں ہمدردی ہے, سچی بات. تو بہرحال یہ ان کا حال تھا جس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس نے خیر بعد میں معافی مانگ لی, لیکن ایسے معافی مانگنے والے بہت ہی کم ان کی پرسنٹیج ہوگی. زیادہ تر نے تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ میجورٹی یہی کرتے تھے کہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اب ہم یہاں پہ رک کے نا تھوڑا سا اسلامی ٹیچنگز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآنی آیات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں. تو اس میں ایک تو پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ چاہے شروع سے کریں ماں باپ بیٹا بیٹی نانا نانی دادا دادی خالہ خالو, اس طرح بہت سارے رشتے ہیں نا. تو کہیں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز بنائی, کہیں مرد کو رشتے میں فوقیت ہے اور کہیں عورت کو ہے, لیکن کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت ڈیگریڈڈ ہے. جیسے ماں کے حساب سے اگر آپ دیکھیے تو ماں اور باپ میں کس کو فوقیت ہے؟ ماں کو 3 درجے زیادہ ہے نا, اور باپ جو ہے اس کا 1 درجہ ہے اس حوالے سے. ٹھیک, پھر ہم عوام کی حیثیت سے اگر دیکھیں ہسبینڈ ایز اے ہسبینڈ تو مرد کا 1 درجہ زیادہ ہے اور عورت کا 1 درجہ وہاں پہ کم ہے, لیکن ماں کی حیثیت سے 3 درجے زیادہ ہیں. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل طریقے سے دنیا میں رکھا کہ کہیں کوئی رشتے کی زیادہ اہمیت کہیں کم, لیکن یہ نہیں ہے کہ عورت کو, بلکہ آپ دیکھیں تو میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ 3 درجہ زیادہ ہے ماں کی حیثیت میں, اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا اس کا درجہ. اور پھر یہ کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. حدیث میں ہمیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے یہ حدیث ملتی ہے, لیکن جنت والا جو معاملہ ہے وہ خاص طور پہ ماں کے لیے رکھا ہے 3 درجے کے حساب سے. ویسے تو اور بھی والدین کی خدمت کرنے میں جنت ہے, ایک آدھ حدیث ہمیں ملتی ہیں دونوں کے حوالے سے بھی. تو بہرحال یہاں ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چلی. پھر کیا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے, چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورت میں سے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر ایک فیملی یونٹ میں ایک عورت جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ راغب ہے, دین کی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے, وہ زیادہ مثال کے طور پہ دینی کام کرتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, یا اس کے علاوہ قرآن پڑھ یعنی سمجھ کے میری مراد ہے پڑھتی ہے, با عمل ہے, پریکٹسنگ مسلم ہے, اپنے بچوں کی تربیت بھی وہ دینی لحاظ سے کرتی ہے, تو کیا ہوگا آخرت میں جا کے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وہ جنت کے سمجھیں کہ چلیں جنت الاعلیٰ درجے کی ہم بات کر لیتے ہیں نا, تو اعلیٰ درجے میں وہ ہوگی. اچھا, اب اسی کا ہسبینڈ ہے سیم عورت کا, وہ جو ہے مثال کے طور پہ واجبی سی 1 آدھ وقت کی نماز پڑھتا ہے, کبھی وہ بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں, کوئی حج عمرے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں, اس کے علاوہ یہ کہ کچھ اور بھی گناہ آلود زندگی ہے, تو مے بی وہ جنت میں جائے نہیں. اور اگر بالفرض کے عمل اس کے تھوڑے بہت ٹھیک ہیں اور بعد میں معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے, تو ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں نا, اتنا تو آپ کو پتا ہے نا, تو مے بھی یہ کہ 100 بالکل جو سمجھے سب سے آخری درجے کی جنت ہے, تو مے بھی شاید وہاں تک پہنچ جائے. ٹھیک, تو اب آپ مجھے بتا دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے یا نا انصافی؟ انصاف ہے نا. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ عورت کا کیا اللہ تعالیٰ نے رائٹ کو مارا ہے؟ نعوذ باللہ, قرآن نے یا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک جو ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے ویسٹ نے, ایکچولی یہ ویسٹ نے بٹھائی ہے, اور تو کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ ویمن لیو کے نام پر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا, یا اسلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یا اسلام نے ہمیں کوئی رائٹس نہیں دیے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے. اچھا, رائٹس کیا چاہیے ان کو ویسٹ میں کہ گھر سے بس وہ باہر رہیں, ٹھیک ہے, بے راروی کی زندگی گزاریں, بس باہر رہیں, ان کے اوپر کوئی قوام نہ ہو, کوئی مرد نہ ہو, کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو, کوئی پروٹیکشن نہ ہو. ایون ایسا مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن بھی نہیں چاہیے, جو الحمدللہ ہم مسلمان عورتیں اپنے شوہروں اور اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو ایز اے پروٹیکٹیو پرسنالٹی سمجھتی ہیں, اور ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کہیں بھی بہت ساری زندگی میں ضرورت پڑتی ہے, میں تو کہتی ہوں بلکہ کہاں نہیں پڑتی. مثال کے طور پہ آپ عمرے حج پہ جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شوہر سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی ہستی نہیں ہے.
پھر اس کے بعد آپ جب بچوں کی کوئی آگے ایڈمیشنز وغیرہ کے معاملات ہیں، باہر کہیں ہوں یا یہاں پر بھی ہوں، تو آپ کو بہت اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی میرے بس کا نہیں، واقعی یہی ڈیسیشن لیں. تو عورت تو خود ہی ہسبینڈ کو چاہتی ہے کہ وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے، بھئی وہی سب سنبھالے. ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں کہتی ہیں بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے، وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہیں ویسٹ کی عورتیں، وہ یہ جو انہوں نے آواز اٹھائی نا، تو اس کا نتیجہ آج وہ خود بھگت رہی ہیں. آج جو ہے نا تمام یوٹیلیٹی بلز بھی وہ ادا کرتی ہیں، بچوں کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو شوہر ہیں، جو ان کو آزادی دی گئی، تو وہ شوہر بھی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرتے، ان کی بھی فری لائف ہے، جتنا دل چاہے گرل فرینڈز بنائیں، جتنا دل چاہے گھومے پھریں، کوئی شادی کا کوئی انسٹیٹیوشن کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. تو جو یہ انہوں نے عورت کو جب گھر سے نکالا، تو اس کے ریپرکشنز یہ خود بھی آج تک فیس کر رہے ہیں. وہ عورت گھر میں تو بستی نہیں، رہتی نہیں ہے گھر میں، نوکری کے بعد بھی وہ چاہتی ہے ادھر ادھر میں گھومتی پھروں، اور بالکل وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ بالکل چاہتی نہیں کہ کسی قسم کی بھی چھوٹی سی ریسٹرکشن بھی ہسبینڈ لگائے. یہ بھی نہ کہے کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی، یا تم یا بچے نیگلیکٹڈ ہیں، یا بچوں کو دیکھو، یا کچھ نہیں. وہ چاہتی ہے بس جو میرا دل چاہے کرے. تو دیکھیں یہ تو کوئی بچے والی بات ہے نا، کہ اگر کوئی بچہ یہ رویہ اختیار کرے کہ میرا جو جی چاہے میں کروں، تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ عورت کے لیے بنایا ہے، ایک پروٹیکشن دینے کے لیے، کہ تاکہ وہ سیکیور فیل کرے، اور ایک لمیٹیشنز کے اندر رہ کے وہ اپنی جو جائز اس کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرے. مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کرنا، یا کوئی ایسا بزنس کر لینا، جائز بزنس کر لینا جس میں کہ شوبز وغیرہ نہیں آتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز بھی بنے، ٹیچرز بھی بنے. اگر ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو سب سے زیادہ ہم عورتوں کو، یعنی جو حجاب کرے نہ کرے، میں تو صرف ایک عورت کی بات کر رہی ہوں، تو گائنی اگر نہیں ہوں گی عورتیں تو کہاں جائیں گی پھر عورتیں، کس کو دکھائیں گی؟ یا ایون بہت ساری چیزیں ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جس میں کہ عورتیں نہیں دکھانا چاہتی میل کو. تو یہ تو ان کو یعنی کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے تو ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں آتی ہے. تو یہ ہمیں نا ایک فالس امیج ہمیں دکھایا گیا ہے ویسٹ کی طرف سے. اسلام نے ہمیں بہت رائٹس دی ہے، اور سب سے میں تو سمجھتی ہوں اس سے بڑا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پرائیورٹی پہ نہیں رکھا کہ تمام مرد جو ہیں ان کی کوئی اسپیشل لائن ہوگی. دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے فرق کرنا ہوتا تو یہاں کرتے اللہ تعالیٰ. یہ بات کہیں ہمیں ملتی نا حدیث میں کہ عورتوں کی لائن الگ لگے گی، مردوں کی لائن الگ لگے گی. اور عورتیں چاہے کتنا بھی نیک عمل کر لیں، کتنا بھی اچھا کر لیں، لیکن کیونکہ مرد ان کے اوپر قوام ہیں اور مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، تو وہ پہلے جنت میں جائیں گے. کہیں اب آپ نے سنی ہے ایسی بات؟ میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں تو آپ کو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ قرآن نہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی حدیث آپ کو ایسی کوئی ملے گی. تو کتنا بڑا رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. اس سے بڑھ کے ہمیں رائٹ کیا چاہیے جب جنت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پہ دے رہا ہے. اور اتنا ڈفرنس ہے ایک ہی گھر کے مرد اور عورت. آپ سوچیں ایک ہی گھر کے، اسی طرح بھائی بہنوں کو دیکھ لیجیے. ایک بھائی ہے، بہن ہے، ایک بھائی کا رجحان دین کی طرف ہے یا بہن کا رجحان دین کی طرف نہیں ہے، تو اب وہ جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر بھائی کا رجحان دین پہ ہے تو اس کا درجہ آخرت میں اعلیٰ ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ بھائی ہے، کس لیے ہوگا کہ اس نے کوشش کی، اس نے صحیح کی، اس نے محنت کی. تو محنت پہ ساری ڈیپینڈنسی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رائٹ ہمیں دیا. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ یاد ہے آپ کو ایک آیت آئی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پیل ریفلیکشن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. کچھ علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن کچھ کرتے ہیں. تو جو کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز بھی جو ہیں، جو بالکل یعنی آپ یہ نہ سمجھیے گا، نہ اپنے ذہن میں لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپیریزن انسان کا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطلب خاک بھی نہیں ہے نا، بس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خاک سے بھی کمپیریزن نہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تھوڑی تھوڑی صفات کا پیل ریفلیکشن جو ہے وہ انسانوں میں پایا جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے نا، رزق دینے والا ہے. مرد کے اندر کیا ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو کی روزی کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک پیل ریفلیکشن ہے نا. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں دونوں کو مکس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی. کہتے ہیں نا خالق ہے اللہ تعالیٰ. اب عورت جو ہے، عورت کے پیٹ میں ایک بچہ کیا ہوتا ہے، ایک تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن وہ پرورش پاتا ہے نا، تو تھوڑی سی سملیرٹی ہوئی نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک یعنی صفت ہے نرمی کی.
تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں نرمی کی صفت رکھی، یعنی اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اور ایک جنرل جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مرد کے کمپیریزن میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود حجاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ حجاب کی صفت کو پسند کیا. پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ محبت، ودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محبت کرنے والا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت کا جذبہ چاہے وہ عورت کے اندر ہے، مرد کے اندر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ون آف دا صفت ہے. پھر رحم کرنا، رحم کا جو اللہ تعالیٰ کا عنصر ہے، اس کی بنا پہ چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، وہ ایک دوسرے پہ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پہ لوگ رحم کرتے ہیں، جیسے اپنے سرونٹس پہ، غریب لوگوں پہ، یا جن کو دیکھ کے انسان کو افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو یہ رحم کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کا کمبینیشن اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو پیل ریفلیکشن ہے وہ پایا جاتا ہے دونوں میں، اس کا کمبینیشن. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جو اصل حقیقت کیا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں کیا آتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے جو معتبر ہے اگر کوئی، تو وہ شخص ہے، اکرام والا ہے، عزت والا ہے، باعزت ہے. وہ کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے یہاں کوئی جینڈر کی ڈسکریمنیشن لکھی ہوئی ہے کہ جو مرد ہے، بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رائٹ نہیں دیے ہوتے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ سمجھتے، کوئی اہمیت نہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کلیئرلی لکھتے کہ وہ مرد جن کے اندر تقویٰ ہے، اور عورتوں کو کوئی بات ہی نہیں کی جاتی. یہاں تو لکھا ہوا ہے بس جو بھی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، وہ چاہے عورت ہے چاہے وہ مرد. تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رائٹ جو ہے وہ دیا عورت کو. اب ایک اور اینگل سے اس آیت کو دیکھتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50 میں آتا ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹے دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے تو اس کو بانجھ بنا دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور قدیر ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہاں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری اپنی مرضی ہے. اولاد آپ دیکھ لیجیے، آپ کتنے بھی کوئی بعض دفعہ کتنے علاج بھی کرا لے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ لوگوں کے ویسے ہی اتنی یعنی اولاد ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے اور ان کی اولاد ہوتی رہتی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو گئی، تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں، مشرکین کو تو چھوڑیے، اب ہم اپنے انڈیا کے معاشرے کو دیکھ لیجیے آپ، جو کہ ہندو اور مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، اور ہم یہاں کے پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا کوئی بہت اچھی بات، کوئی بہت بڑی عزت والی بات یا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں سمجھی جاتی. زیادہ تر گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مٹھائی نہیں بانٹی جاتی، اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بانٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ نہیں بات کری کہ کوئی کہ نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں بات کری، میں میجورٹی معاشرے کی بات کر رہی ہوں. یقیناً نہیں ہوتا ہوگا، بعض جگہ پہ ایکول رائٹس ہوتے ہیں، کافی حد تک بہتری آئی ہے اور عورت اور بچیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں، لیکن بہت بڑے لیول پہ نہیں آئی ہے. ہاں امیروں میں بہتری آ گئی ہے، امیروں کا جو لیول ہے، ایلیٹ کلاس کا لیول ہے، ان کے اندر بیٹیوں کے معاملے میں بہت بہتری آئی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے تو وہ اچھی طرح اپنی بیٹیوں پہ خرچ بھی کرنے لگے ہیں بیٹوں کے ساتھ ساتھ. لیکن جو غریب یا گاؤں والے لوگ ہیں ان کے اندر ابھی اتنی کوئی اچھی بہتری ہمیں نظر آتی نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بیٹی کا پیدا ہونا مرد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے کروموزومز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، عورت کے اوپر نہیں کرتا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ عورت کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کبھی نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو یعنی اس کی جو پکچر آتی ہے نا ایکس رے کی، اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بلیک 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 اس طرح سے نا، اتنا بڑا بلیک، پھر اسکوائر اسکوائر، اس طرح کر کے اس کی رپورٹ آتی ہے اگر کروموزومز کی نکالی جائے. تو اس میں جو ایک عورت ہوتی ہے اس کے اندر ایکس کروموزومز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکس کروموزومز ہوتے ہیں. اچھا، اور جو مرد ہوتا ہے اس کی یہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر نا یہ ایکس وائی کروموزوم ہوتے ہیں مرد کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ عورت سے جو ہے نا جب ایکس آتا ہے تو اگر یہ ایکس سے ملتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اور اگر یہ ایکس وائی سے ملتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو جو جینڈر کا ڈٹرمنیشن ہے یا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ مرد. عورت کا اس میں کچھ قصور نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وائی کروموزوم ہے ہی نہیں, پائے ہی نہیں جاتے, اس کے دونوں کروموزوم ایکس ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروفڈ ہو گئی ہے اور یہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا پیدا کر کے دکھا دے. یعنی مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اس عورت کو طلاق دے دو, یہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے, ایسے کہتے ہیں نا. اور دوسری شادی کرتے ہیں کہ اب ہم یعنی کسی اور جو ہے عورت سے ٹرائی کریں گے. تو ہاں ٹرائل اینڈ ایرر والی بات ہے, ٹرائل اینڈ ایرر ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہوگا کہ کروموزوم کس سے ملے گا, کیا ہوگا. یہ قدرت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی اس معاملے میں. تو ویسے بھی عورت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے, لیکن جو ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں عام طور پہ. یعنی اچھے گھرانوں میں, امیر گھرانوں میں بھی بعض دفعہ جن کے بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہتری بیٹیوں کے معاملے میں آ گئی ہے, لیکن اگر کسی کا مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا بزنس ہے اور ان کا اگر بیٹا نہیں ہوتا تو بعض دفعہ وہ اسی ریزن سے پہ شادی کرتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا یا ہمیں کون دیکھے گا, یا ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہماری اگر نرینا نہیں ہوئی, بیٹا نہیں ہوا, تو ہمیں کون بڑھاپے میں دیکھے گا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈپینڈنسی کی کوئی دعا نہ کریں, یعنی یوں دعا نہ مانگیں. یہ بالکل کریں, جائز ہے کہ آپ اپنے پوتے یا اپنے خود کے لیے بیٹا مانگیں, آپ کی ایک دلی خواہش ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے مجھے بیٹا دے دے کہ آگے جا کے وہ بڑھاپے میں مجھے سنبھالے. یہ بہت ہی خطرناک دعا ہے. کیوں کہہ رہی ہوں میں آپ سے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا. کیوں کہہ رہی ہوں میں عجیب بات کر رہی ہوں نا. بالکل. اچھا کیوں کہہ رہی ہوں میں, بتائیں پھر میں نے کیوں کہی یہ بات. اچھا نہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ بھی آپ کا صحیح ہے. اور آپ بتا, بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیے کفالت اللہ کے ہاتھ میں. کبھی میں آپ سے پرسنلی آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گی, جو ہمارا مقصد بھی قرآن پڑھنے کا یہ ہے نا, اپنے آپ کو تھوڑا مائنڈ سیٹ بھی اپنا چینج کریں. میں آپ سے یہ کہوں گی, آپ جب دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سے تو یہ خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مرنے دم تک کسی کی محتاج کی نہ دے. مجھے چاہیے نہیں محتاج کی, مجھے چلتا پھرتا اس دنیا سے اٹھا. چاہے آپ کے 3 بیٹے ہوں, ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہوں, آپ کی 3 بیٹیاں ہوں, بہت فرما بردار ہوں, لیکن آپ کبھی یہ خواہش نہ رکھیں, نہ ایکسپیکٹیشن رکھیں. وہ خود آپ یعنی آپ خود اپنے والدین کی فرما بردار ہیں, انشاءاللہ بچے آپ کے خود فرما بردار ہوں گے, لیکن ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ امید رکھیں. تو جو آپ کی خواہش ہوگی نا انشاءاللہ اللہ وہ پوری کرے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک چلتا پھراتا رکھے گا. اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی میں ایگری کر رہی ہوں, وہ ایک معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لڑکیاں واقعی آج کل زیادہ کرتی ہیں اور لڑکے زیادہ. یہ تو ایک معاشرتی تقسیم ہے نا, لیکن اس سے اوپر اللہ کی ذات والی بات ہے. یہ بھی بات ان کی بھی ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے بڑھ کر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے محتاج کی نہ مانگے. کیونکہ اگر آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے اپنے بچے کو بھی پالا, کل کو وہ اس کی جاب ہو گئی, وہ باہر چلا گیا, آپ ہر وقت اڑتی رہیں گی. وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ کرتا رہے نا, آپ یہی کہیں گی کہ آتا نہیں ہے یا پیسے نہیں دیتا یا وہ نہیں کرتا, اب اس کی مجبوری ہے وہاں جاب کر رہا ہے. جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے محتاج کی نہ دے, تو آپ اس کی خوشی میں بھی خوش رہیں گے. مثال کے طور پہ وہ باہر جاب کر رہا ہے, اس کی ایک مجبوری, اب اس کی شادی ہو گئی, بہو لے کے چلا گیا, وہاں سیٹ ہے, آپ مطمئن رہیں گے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ وہ اپنا کما رہا ہے, کھا رہا ہے, صحیح ہے, کم سے کم میں کسی کی محتاج نہیں, میں چلتی پھرتی ہوں, مجھے کسی کی محتاج کی جو ہے نا مجھے درکار نہیں کہ کوئی آئے اور مجھے دیکھے. تو یہ اللہ بچائے یہ جو ہے نا بستر کی زندگی سے, یا اللہ نہ کرے بیٹی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اور ماں کو دیکھ رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے, تو اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں چلتا پھرتا ہمیشہ رکھے, اس بات کی دعا کریں. تو یہی بات یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو معاشرے کا ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں بہتری. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا میری مرضی, میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں, کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو نہیں دیتا, بانجھ کر دیتا ہوں, میری مرضی ہے, میں کوئی نہ کوئی اس میں یعنی میری بہتری ہے, تم اس چیز کو سمجھو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری چیزوں کی بہتری ہمیں شاید اس دنیا میں نظر نہیں آئے,
نہیں نظر آئے. ہم شاید جب مر جائیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں آپ کو پتا ہے نا بہت سی وہ دعائیں جو یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی, جب اللہ تعالیٰ وہاں وہ ڈھیر دکھائے گا تو انسان کیا کہے گا, کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن آج ہم نہیں کہتے ایسا, سوچ ہی نہیں سکتے, ہے نا یہ بات, مجھ سمیت ہم سب. میں کہتی ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا نا, ہم ڈر جائیں کہ ہم زبان سے نکالیں کہ میری دعا نہ قبول ہو. ایسے ہی کہیں گے نا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, یہی کہیں گے, کیونکہ ہم ظاہر کمزور انسان ہے نا. ایسا یعنی میں آپ سے کہہ بھی نہیں رہی کہ ایسا کہنا چاہیے, کیونکہ یہ آخرت کا جملہ ہے, یہ یہاں کا ہے بھی نہیں. صحیح ہے نا, ایسی یہ تو کیوں کہ آدمی نا اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں قبول کرتا ہے الحمدللہ کر لے, لیکن وہاں جا کے جو ہے نا انسان کو اس حد تک فیلنگ آئی. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ ہی ان بہتریوں کو جانتا ہے, ہم اس کو جانتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کس چیز میں کیا بہتری ہے, اس میں ایک عالم ہے, ان کا لیکچر میں انہوں نے یہ ایک واقعہ سنایا, ایسے ہی معمولی سا واقعہ ہے لیکن بہرحال اس میں سبق موجود ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہوں. اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا. تو بادشاہ جو تھا اور وزیر سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ایک مائنڈ کلک آپس میں ہوتا ہے اور بات وزیر جو ہے وہ سنتا ہے اپنے جو ایک سے اوپر ہستی کی بادشاہ کی, تو ظاہر ایک ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے. تو اور وہ تھا بھی وزیر بہت عقل مند, بہت اچھے مشورے وغیرہ دیا کرتا تھا, تو دونوں کی آپس میں بہت اچھی کمپیٹیبلٹی تھی. تو ہوا یہ کہ بادشاہ کی اچانک انگلی میں جو ہے وہ کٹ گئی, اور کٹنے کے بعد سیپٹک ہو گیا اور انفیکشن ہو گیا, اتنا ہو گیا کہ اس کی انگلی ایک کاٹنی پڑ گئی. اب جب انگلی کٹی تو وزیر نے انگلی کاٹنے کے بعد جب آیا بادشاہ کے پاس, تو بادشاہ بہت اداس بیٹھا ہوا تھا اور بہت زیادہ غمزدہ تھا کہ میرے اتنا بڑا, میں بادشاہ ہوں, میرا اتنا بڑا داغ میرے اوپر لگ گیا. تو وزیر نے اس پہ یہ کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہے, تو آپ کو یہ غم نہیں کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے نا بادشاہ کو بہت سخت بری لگ گئی, اور اس نے وزیر کو جیل میں ڈلوا دیا اور کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ بات تمہارے منہ سے بھی کیسے نکلی نا, یعنی اس کو بہت ہی چڑ ہو گئی اس سے, وزیر سے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ 1-2 ہفتے کے بعد اس کا یہ روٹین تھا کہ وہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار, آپ کو پتا ہے جو جیسے لائک وزیر جو ہوتے ہیں ایک فرینڈس کی طرح بھی ہو جاتے ہیں نا, اور ایک اس کا تعلق بھی تھا, تو ان کے ساتھ وہ شکار پہ جایا کرتا تھا. تو جب شکار پہ وہ گیا, اکیلا گیا اس دفعہ بادشاہ, تو کیونکہ اس کو وزیر گائیڈ کرتا تھا تو وہ راستہ کھو بیٹھا اکیلا, اور جو راستہ کھوتے کھوتے وہ کچھ ایسے جنگلی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں جا کے پھنس گیا کہ وہ جنگلی لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت صحیح وقت پہ یہ آدمی ملا ہے, بڑا اچھی یہ شکل صورت اور لباس سے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دیوتاؤں کی آج ایک بلی دینی تھی. بلی کیا ہوتی ہے, قربانی, ان کے نام سے ہمیں دینی تھی, تو ہم تو ویسے کوئی ایک شخص ڈھونڈ رہے تھے, تو بڑے موقع پر یہ آیا ہے اور آج ہم اس کو کاٹ پیٹ کر اس کی بلی چڑھا دیں گے اپنے دیوتا کے نام سے. تو انہوں نے جب وہ یہ ڈر گیا بادشاہ, لیکن جب وہ قریب آیا انہوں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنا شروع کیا, چیک کیا, تو انہوں نے کہا یہ تو ڈیفیکٹو انسان ہے, اس کی تو ایک انگلی نہیں. تو انہوں نے کہا ہم اپنے دیوتا کو ڈیفیکٹو تو نہیں قربانی بلی دے سکتے نا. تو انہوں نے اس کو دھکا دے کے کہا جاؤ یہاں سے نا, گیٹ لاسٹ والی بات نا, کہ نکلو یہاں سے, تم کہاں سے آئے, تمہاری نہیں بلی چڑھ سکتی, تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو. تو اب بادشاہ کو تو فوراً سبق مل گیا, اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ خیر تھی اس میں. تو جب وہ واپس آیا اس نے وزیر کو جیل سے واپس نکلوایا اور اس سے کہا, معافی مانگی اور کہا کہ تم نے بڑی صحیح بات کی تھی اور مجھے آج پتہ چلا کہ واقعی یہ خیر تھی, ورنہ میں تو انگلی کیا, میں تو زندہ ہی نہیں رہتا. یہ تو 1 ہفتے کی بات تھی, میں تو یہ تو مجھے بلی چڑھا دیتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ میں تو کھو گیا تھا جنگل میں. تو پھر وہ وزیر جیسا بہت انٹیلیجنٹ تھا نا, اس نے کہا چلیں اللہ کا شکر آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کی ہر بات میں خیر ہے. تو پھر بادشاہ تھوڑی دیر میں بولا کہ اچھا وہ تو ٹھیک ہے میرے ساتھ, میں تو یعنی بچ گیا جان سے, یہ بہتری تھی. تمہیں میں نے جو جیل میں ڈالا تو یہ کیا بہتری تھی, یہ تو بتاؤ تم مجھے, یہ کیا فائدہ ہوا کہ تم جیل میں اتنے دن پڑے رہے اور میں نے تمہیں جانا. تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ حضور, میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میری بلی چڑھ جاتی. تو یہ ساری بات ہے کہ اللہ نے مجھے بھی جو ہے نا اس قربانی سے بچا لیا. تو وہ یوں سٹنڈ ہو گیا. تو یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے نا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا یہ بعض دفعہ ہمیں نظر آ جاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا مثال کے طور پہ نا, اور ہمیں بھی بعض دفعہ دکھاتا ہے. آپ مانیں گے نا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت ہمارے ساتھ وہ واقعہ آتا ہے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں یا غم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچانک 1-2 ہفتے کے بعد ہم, جیسے میں معمولی مثال آپ کو دوں, آپ کہیں رشتہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی بعض دفعہ جیسے
شیئر کرتے ہیں نا مجھ سے کہ فلاں جگہ کیا رشتہ، پھر یہ مشورہ مانگتے ہیں نا، تو اس سے بھی مجھے ایک ایکسپیرینس، یہ میں نے آپ لوگوں سے بھی مشورہ جو آپ لوگ مجھ سے لیتے ہیں اس سے بھی مجھے آئیڈیا ہوا، اور ان جنرل میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے ایک بچے کا رشتہ ٹوٹ گیا، یا ایک جگہ پہ کوئی لڑکے کی کہیں آپ بات کر رہے تھے اور نہیں ہو پائی، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ موسٹلی تو مطلب زیادہ تر تو میں نے لوگوں کا بھی یہ معاملہ دیکھا ہے، اور میں نے مطلب یہ چیز ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ود ان نو ٹائم دکھا بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہاں کیا ہوتا، دیکھو تم نے استخارہ کیا یا واٹ ایور، مگر تمہاری خواہش تھی تو یہ ہوتا، یا اکثر پتہ چل جاتا ہے، اکثر لوگ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہاں نہیں ہوا، دیکھیں پھر یہ اور یہ ہو گیا، یا اگر وہاں ہوتا تو دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہوا تو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوتا، ایسے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ نا۔ تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم مر بھی جائیں نا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ ہوا کیوں، یہ ایسا کیوں ہوا، آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس وقت کیا سوچا کریں کہ آج میری دماغ اتنا یعنی حقیر ہے، میں بات کو نہیں سمجھ پا رہی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ مجھے ابھی نہیں سمجھانا چاہتا، آخرت میں مجھے پتہ لگ جائے گا، اور اس میں بہتری تو ضرور ہے، دس از فار شور، بس یہ سوچ لیں۔ اسی طرح بیٹے اور بیٹی کی بھی تقسیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں دے رہا، ٹھیک ہے اس کو بڑا غم ہو رہا ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن وہ اپنے ذہن میں رکھے اور سورہ کہف کے واقعے کو یاد کر لے کہ وہ ماں باپ جو تھے ان کا بھی تو ایک بیٹا تھا نا، لیکن کیا ہوا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہاری اولاد ہی نہیں، یہ تم میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے ساتھ وہ کچھ کرنے والا تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ کیا کرتا، جو میں اس کو مار کے یہ شر تم سے میں نے دور کیا۔ تو کسی انسان کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، ویسے تو ہر چیز میں، لیکن اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کی اولاد دینے میں کیا بہتری اور مصلحت ہے، نو ون نوز۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ اور چہیتی وائف، ان کی کتنی نہیں خواہش ہوگی کہ میری اولاد ہو، کتنا نہیں چاہتی ہوں گی وہ، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے وہ کتنی نہیں دعا کرتی ہوں گی، اور کس کی زوجہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے ہمیں ملتا تو نہیں، لیکن یہ ان کی اپنی پرسنل بات ہے، ایک جائز بات ہے، مے بی واللہ عالم، کیا خیال ہے انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی کیا، مطلب کر بھی سکتے ہوں گے نا، ویسے تو ہمیں نہیں پتا، سچی بات واللہ عالم ہی کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے کی ہوگی نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حد تک کہ اگر ہم سوچیں اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی، تھوڑی دیر سوچیے اس بات کو، بیٹا بھی نہیں دیا، بیٹی بھی نہیں دی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ٹھیک ہے، دیا تھا کس سے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، لیکن ان سے نہیں، اور فیوریٹ بھی بہت تھی، اتنی یعنی محبت بھی تھی ان کے آپس میں۔ اچھا، اور جب نا شوہر اور بیوی بہت کلوز ہوتے ہیں، بہت محبت ہوتی ہے، تو دس از بٹ نیچرل کہ انسان اولاد چاہتا ہے، کیونکہ وہ مزید ان کی محبت کو بڑھاتی ہے، سپورٹ کرتی ہے نا، کیونکہ جب ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے، جب تو اللہ نہ کرے خراب ہوتی ہے تو وہ تو انسان جان چھڑاتا ہے نا کہ کیا پتا کب ڈیورس ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ تو معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب محبت ہو تو کون نہیں چاہتا۔ پھر یہ آپ ایک اور بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں جو نرینہ اولادیں تھیں، 1.25 سال، 1 سال 9 مہینے، تینوں بیٹے ان ایجز میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ نے میری اولاد نرینہ نہیں چھوڑی، میرا نام باقی نہیں چھوڑا، اتنے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی نعوذ باللہ مجھ سے محبت ہے کہ میری آگے کوئی نسل ہی نہیں چل رہی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور کچھ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں لیکن اس کو ڈسکس بہتر ہے نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل ڈیسیشن ہے۔ کچھ چیزیں خود بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں نا تو آپ کو سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہت بڑی بہتری ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اولاد نرینہ ان کو نہیں دی، یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی بھی اولاد نہیں دی، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ اور میں کس چیز کے اپنے آپ کو یعنی کس لیول پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرے، کہ اگر بیٹا نہیں ہوا تو مایوسی میں ہے، غم، بیٹیاں ہیں ان کے قدر نہیں ہے، بیٹی موجود ہے اس کے قدر نہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نا بہت ہی برا جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے، بہت ہی برا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں ہم شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جیسے جس کو چاہا اولاد دی ہے۔ تو یہ بات ہم خاص طور پہ اس چیز کو سمجھیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس میں انسان قناعت کرے اور جو اللہ نے دیا بس شکر گزار اللہ تعالیٰ کا بنے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم کمپیئر کرتے جائیں گے اور معاشرے کو بھی دیکھتے جائیں گے. اب بیٹی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سچ یعنی خاص طور پہ غریب گھرانوں میں کوئی والد کوئی محبت اتنی نہیں کرتے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے بھائیوں کی طرف سے، ڈانٹیں زیادہ تر پڑ رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کو. تو اس کے حوالے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے پاس آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. آپ یہ رسپیکٹ سوچیں، آپ آج کے کسی والد کو کمپیئر کریں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. تو یہ اسلامی اخلاق ہے جو عورت کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ روا رکھنا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز اور خوشبو کی طرح پسند فرمایا. ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، عورت یعنی کہ آپ کی بیویاں، ازواج کی طرف اشارہ کیا تھا، اور نماز اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کے ساتھ اتنی کلوز ریلیشن شپ تھی کہ آپ جب بھی کوئی یہ کفار کی طرف سے آپ کے اوپر پریشر آتا، آپ کو کوئی پریشانی آتی، حتیٰ یہ کہ آپ کے اوپر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے جب آپ کو بھیجا تو آپ اتنے گھبرا گئے کہ آپ سب سے پہلے مگر کس کے پاس آئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ایک عورت کے پاس. آپ کسی اور کے مرد کے پاس نہیں گئے. اگر آپ کے ذہن میں مردوں کی پرائیورٹی ہوتی یا آپ یہ سمجھتے کہ مرد زیادہ عقل مند ہیں تو اب آپ تو نہیں جاتے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. آپ نے جا کے ان سے شیئر کیا یہ واقعہ کہ دیکھو اس طرح سے آج میرے ساتھ ہوا ہے. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. عجیب کیفیت آپ کی ہو رہی تھی. تو عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اس وقت کنسول کیا، آپ کو چادر اڑائی اور آپ سے کہا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ نے کیا کوئی کام ایسا کیا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نا یہ وحی کی کیفیت ہے کیا. تو آپ نے سب سے پہلے جو واقعہ شیئر کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا. تو ہمیں تو بیوی کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ملتا ہے. اور آج آپ شوہروں کو دیکھیں یا کچھ شوہروں کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کو آپ دیکھیں کہ وہ ساری دنیا سے اپنے مسائل اور اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں تو بیوی کو نہیں بتاتے. کیوں؟ اس قابل ہی نہیں. فرینڈ سے کر لیں گے، بچوں سے کر لیں گے، بیوی سے نہیں. یہ بالکل جاہل کوئی بیتوکے وہ دے گی نا، یعنی مشورہ صحیح نہیں دے گی، خود سے ہی ازیوم کر لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہمیں نظر آتا ہے اتنی امپورٹنس تھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی جو دوستیں تھیں ان کو آپ تحفے بھجوایا کرتے تھے کہ ایک ان کا ریلیشن جو شپ تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے. یہ آپ کا طریقہ تھا. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام ایک اور رائٹ اور جو لڑکی کو بہت بڑا رائٹ دیتا ہے وہ یہ کہ اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. وہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے. اگر اس لڑکی نے نکاح سے پہلے ماں باپ سے کہا کہ مجھے یہاں پہ نکاح نہیں کرنا اور ماں باپ نے کہا تم چپ کر جاؤ، جس کو کہتے ہیں نا کیپ کوائٹ، چپ رہو تم، اور اس کے بعد زبردستی بلا کے اس کا نکاح پڑھا دیا اور اگر اس نے ہاں نہیں کی تو ان کو قاضی صاحب سے کہا نہیں اس نے سر جھکا دیا بس ہاں ہو گئی ہے. یہ جو چیز اگر کی یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اسلامی لحاظ سے. اتنا بڑا رائٹ ہے عورت اور لڑکی کا کہ اگر اس کی ایک کوئی خواہش کے بغیر اگر ماں باپ اس کا نکاح کر دیتے ہیں تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ہاں نہیں کرتی. اور یہ عورت کو اختیار ہے، لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ ہاں کہے، یس کہے، جیسے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے نا. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے. بعض جو آپ کو پتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں نا، جو یہ نکاح خواہ ہوتے ہیں پڑھانے والے، تو جو عقل مند ہوتے ہیں نا وہ جب تک جو ہے لڑکی بول نہیں دیتی ہے نا جی یا کوئی ورڈ نہیں بول دیتی ہے جب تک وہ ویٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں زبردستی کا یہ کہنے آپ نے سنا نہیں کہنے لگتے ہیں. وہ کر دیا، لڑکی نے ہاں کر دی، ہاں کر دی. ان سے پوچھا کہاں ہاں کیا؟ نہیں اس نے سر اس کا یوں کر کے سر نیچے کر دیتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے بعض سب جگہ پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر جگہ یہ وہ نہ کر رہی ہے، وہ مثال کے طور پہ وہ چپ ہے، ابھی وہ کچھ بولی نہیں، اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں دیتے کہ وہ ہاں کرے. اس سے پہلے ہی اس کا سر نیچے کر کے اور ان کو بولنے لگتے ہیں کہ بس ہو گیا نکاح، مبارک ہو مبارک. وہ لڑکی چاہے کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی.
تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کو ایک ٹائم دینا چاہیے. ایک لڑکی کا رائٹ ہے یہ. اور اس میں اگر کوئی لڑکی اس کے اوپر کوشچن کرتی ہے یا اپنی ماں سے سوال کرے کہ اس کا رائٹ ہے کہ بھئی آپ کہاں کر رہی ہیں, لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے, دین کا کس حد تک اس کا رجحان ہے, یا جو بھی ایک لڑکی کی ایک فیلنگ ہے وہ شی کین شیئر اٹ ود ہر مدر یا اپنے والد کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے. وہ پوچھ سکتی ہے بیٹھ کے, یعنی ڈیٹیلز معلوم کر سکتی ہے. یہ اس کا رائٹ ہے. ایون والد کے ساتھ بھی یہ اس طرح کی شرم جو ہے نا وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے کہ آگے کی زندگی اس کی تباہ ہو جائے. مثال کے طور پہ لڑکی کرتی ہے حجاب اور لڑکا اس کے لیے پسند جو کیا جا رہا ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شراب یا آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی بری عادتوں میں وہ انوالو ہے, تو یہ لڑکی کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ایک ایسی بری عادت میں جو لڑکا ہے میرا اس کے ساتھ نباہ ہونا بہت مشکل ہے, میرا نہیں ہو سکتا نباہ. یہ اس کو رائٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیونکہ بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے, تو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس کو بھاری کرنے کے لیے اور اس کو سو کالڈ کے جا کے اپنے سسرال میں اس کو کوئی عزت مل جائے تو اس کو جہیز سے لاد کر بھاری کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, چاہے آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم دے کے کتنا بھاری بھرکم اس کا آخرت کا معاملہ کر دیا ہو, چاہے دنیاوی تعلیم میں وہ بہت آگے ہو, لیکن یہ کہ اس کو امپورٹنس تب ہمارے معاشرے میں سمجھی آتی ہے کہ ملے گی جب اس کی خوب اس کو جہیز دیا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ لوگ آ کے نا مجھ سے تو کیونکہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لوگوں کی, تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. تو اس کا جواب میں صرف ایک بات آپ کے حوالے سے آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیے ایسے لالچی لوگوں میں اگر آپ اپنی شادی کریں گے تو ویسے بھی آپ کی بچی اللہ نہ کرے خوش نہیں رہے گی, کیونکہ وجہ کیا ہوگی کہ ابھی وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دی تو وہ یہاں تک رکیں گے نہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد وہ جو داماد یا ان کے گھر والے کہیں گے کہ اب تمہارا اس کا بیبی پیدا ہونے والا ہے, اب اس کا سارا خرچہ تم لوگ اٹھاؤ. پھر یہ کہ ان کی کوئی ضرورت سامنے آگے کچھ آگے تو گھر بعض دفعہ بھیجتے ہیں جاؤ جا کے ماں باپ سے پیسے لے کر آؤ. تو یہ سلسلہ جو ہے نا ختم نہیں ہوگا. تو ایسے لالچی لوگوں کا میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک اوور آل اگر ہمارے معاشرے میں لوگ بائیکاٹ کریں اور یہ بات کہہ دیں کہ نہیں اگر آپ ڈیمانڈ یہ جہیز کی کریں گے تو سوری ہم نہیں دے سکتے, تو کہیں نہ کہیں تو یہ چیز رکے گی نا. جب ان کو لڑکیاں نہیں ملیں گی تو کہیں تو روک لگے گی نا اس بات کی. تو یہ چیز جو اتنا یعنی معاشرے میں ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی جو ٹیچر جو ہے ہماری, انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا کہ کسی کا سچا ہی واقعہ تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو 3-4 بہنیں تھیں اس لڑکے کی, تو ایک بہن کی جب بات طے ہوئی تو انہوں نے پہلے سے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور میں بہت ہی ایک سادگی کے ساتھ میں نکاح اور رخصتی کر سکتا ہوں جو میری حیثیت ہے. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے. بات طے جب ہو گئی سب آپ سمجھے کہ شادی میں مشکل سے جو ہے نا 1 ہفتہ رہ گیا, تو اچانک سے ان کو بلا کے یہ کہا کہ اوپر جو اس کا ایک کمرہ اور ایک لاؤنج ہے ہم نے وہ خالی کر دیا ہے. پہلے وہ وہاں پہ کوئی جگہ تھی وہ ہم نے سب خالی کر دیا ہے. اب ہم آپ سے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن اس پوری جگہ کو آپ سیٹ کر دیں, آپ کو سیٹ کرنا ہے. تو وہ بھائی جو ہے اس نے تو کہا میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں پیسہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 ہفتہ. انہوں نے کہا اب تو کارڈ تک چھپ چکے ہیں, آپ اس وقت آپ کی بھی یعنی آپ ان کی زیادتی دیکھیں کہ 1 ہفتے پہلے بھائی یہ تو نیگوسیشن پہلے ہی کر لینا چاہیے نا تاکہ بات ادھر یا ادھر ہو جائے, ختم ہو جائے بات. تو انہوں نے کہا کہ اب تو بہت دیر آپ نے کر دی. انہوں نے کہا آپ جانے آپ کی لڑکی یعنی کیا انہوں نے بلیک میل کیا کہ اٹس یور لاس بیکاز آپ کی بیٹی ہمارے تو بیٹے کی کہیں بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے بہت سوچا. ان کی ماں نے کہا کہ میں جو ہے یہ تمہیں نہیں قربانی کا بکرا تمہیں نہیں بنا سکتی بیکاز کہاں سے لائیں گے ناجائز کو. اس نے کہا میں کوئی ڈاکہ ڈالوں میں کیا کروں, میں اس وقت کہاں جاؤں, میں قرض لوں کس سے میں کہوں, میں تو میرے پاس تو 1 ہفتے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری طرف سے پھر سوچ لیں, ہماری طرف سے نہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں معاف کیجیے, نہ ہے تو نہ ہے, ٹھیک کارڈ کیا ہے واپس آ جائیں گے بتا دیں گے سب کو. تو مراد یہ کہ کچھ لوگ تو یہ اسٹیپ لینا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس پریشر میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں قرضے لینے, قرض ادھار, اپنے آپ کو ماں باپ بےچارے گروی رکھوا دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے ساری زندگی بوڑھے باپ جو ہیں وہ نوکری کیے جا رہے ہیں کیونکہ بیٹیوں کے جو جہیز دیا ہے تو وہ اتار رہے ہیں. تو تھوڑا سا اگر انسان جو ہے نا اس چیز کا بائیکاٹ کرے اور کچھ لوگ آگے آ جائیں تو یہ ٹرینڈ تھوڑا سا تو کچھ ختم ہوگا نا. کچھ تو لوگ ڈریں گے نا کہ بھئی وہ بھی نہیں دے رہا, یہ بھی نہیں دے رہا, وہ بھی نہیں دے رہا, تو اب شادی تو کہیں کرنی ہے نا. یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ ایک ایکوالٹی کے لیول پہ نا ایک جیسے گروپ فارم سارٹ آف ہو جائے
کہ سب ایک جیسے ہو جائیں کہ ہم تو دیں گے نہیں, سبھی یہ کہتے ہیں. تو جب ایکا اگر سب کر لیں گے لڑکی والے, تو خود بخود اگر زبردستی ان کا مائنڈ سیٹ بالسوں کا کرنا پڑتا ہے نا, تو یہ زبردستی ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, کیونکہ دینی تعلیم تو حاصل کرتے نہیں, دین کی طرف تو کوئی رغبت ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو امیر لوگ بھی ہیں جو دے سکتے ہیں, ان کا معاملہ یہ کہ وہ بھی یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ نہ کریں کہ ہم تو دے سکتے ہیں تو کیا پرابلم ہے, ہم دیں گے جہیز. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جب دیں گے تو آپ نے بھی تو ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز کا دکھاوا ہے نا, اس کو ایک تو انسان ختم کرے. دوسری بات یہ جو ٹرکوں میں لاد کے شو آفنگ کے طور پہ نا جو الیکٹرک کا ساری چیزیں اور ڈنر سیٹس اور یہ سب کچھ جو ایک ٹرک بھر کے جایا جاتا ہے نا, اس ٹرینڈ کو تو بالکل ختم کر دیں. آپ کو اگر اپنی جن کے پاس پیسہ ہے, اگر ان کو اپنے بچوں کو کچھ دینا ہی ہے نا, تو ان کو کیش کی شکل میں دے دیں, تاکہ وہ آگے کی زندگی میں ان کے نام سے وہ کیش ہو, جو کہ آئندہ کی زندگی میں جب کبھی ان کو کوئی تنگی ہو, یا ان کی اپنی چوائس ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ جب مثال کے طور پہ شادی کے 6 مہینے کے بعد ان کا دل چاہ کہ وہ ایک ٹی سیٹ لے لیں, گھر میں ان کو لگا کہ بھئی ساس کے کا جو ہے وہ کافی نہیں ہو رہا, یا مہمان اس کے اپنے آتے ہیں تو ساس نے کہا کہ بھئی یہ الگ ہے یہ الگ ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہے 6 مہینے کے بعد میں ٹی سیٹ لے لوں گی. ڈنر سیٹ سب گھر میں شیئر کر رہے ہیں, اس نے ڈنر سیٹ نہیں لیا. یعنی آپ بات سمجھے نا کہ جو ضرورت اس کی ہے اس کا دل چاہ اس نے لے لیا, نہیں دل چاہ نہیں لیا. تو یہ ایک اس کا اپنا ایک ماں باپ اور بٹوین لڑکی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس کی مرضی. کپڑے جو ہے کیا ضرورت ہے کہ ایک ساتھ 100 جوڑے 50 جوڑے, کیا اس کا مقصد کیا؟ تھوڑے دن میں ویسے بھی وہ جو سلوا لیتے ہیں, تو وہ تو ویسے بھی جب لڑکی کا جو ویٹ بڑھتا ہے یعنی پریگننسی کے حوالے سے تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح کپڑوں کا معاملہ بھی ہے, 4 سے 5 سے 6 کپڑے بس کافی ہیں. اس کے بعد میں کہتی ہوں شادی کے 1 ہفتے بعد ہی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویکیشن پہ جائے, نئے جوڑا خرید لے, چاہے وہ شوہر کے پیسے سے خریدے چاہے وہ اپنا اس کا دل چاہے لے لے. ضرورت ہم لینا, گرمیاں آئیں تو تھوڑے جوڑے بنا لیے, سردیاں آئیں پھر تھوڑے جوڑے بنا لیے, شوز کی ضرورت ہے تو لے لیا, کہیں کوئی گئے کوئی بہت اچھا پرس نظر آ گیا تو لے لیا. یہ کیا طریقہ ہے کہ سارے پرس بھر بھر کے ایک پوری اٹیچی بھر کے پرسز دے دیے, اٹیچی بھر کے جوتے دے دیے, ہر شوز کے ساتھ میچنگ جو ہے ڈریس, ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ پرس. یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ بتائیں نا, یہ اسراف نہیں ہے, سے بڑھ کر نا لٹرلی پیسہ پھینکنا ہے. آدمی اپنی ضرورت کے تحت زندگی گزارتا ہے نا. اور ایک اور چیز کہ اگر ماں باپ نے چلو کوئی باہر وہاں رہتا ہے تو اس کو تو اکاؤنٹ کی صورت میں دے دیا, اگر لڑکی یہاں ہے تو ساری زندگی ماں باپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں. جب آپ کی بیٹی آئی آپ نے اس کو کوئی گفٹ دے دیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایک جہیز سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں بنا کے ہی آپ نے سب کچھ دے دیا اور کہا پھر اپنی شکل نہ دکھانا. آپ تمہیں کچھ پانی بھی نہیں دیں گے گھر میں, اتنا تمہیں دے دیا. بعض دفعہ احسان بھی جتاتے ہیں بیٹی پہ, ایسے کہتے ہیں کہ اتنا تمہیں دے دیا اتنا دے دیا اب نہیں دیں گے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں. دیکھیے محبت تو یہ ہے کہ آپ بعد میں جب بیٹی آ رہی ہے آپ نے اس کو کوئی سیٹ بھی آپ ایک ساتھ کیوں بھر کے 8-9 سیٹ 6 سیٹ ساتھ آپ نہ دیں. آپ 1 سیٹ 2 سیٹ دے دیں اور اس کے بعد جب وہ بچی آئے, مثال کے طور پہ کبھی بھی یعنی آپ کو پتا ہے کوئی سیلیبریشن تو الگ سے ہوتی نہیں ہے, لیکن ایسی بچی کا جیسے 1 سال 1.5 سال کے بعد آپ کا دل چاہ آپ کے گھر آئی, آپ نے ایک اس کو چھوٹا سیٹ دے دیا, کبھی آپ نے اس کو رنگ دے دی, کوئی چیز اور دے دی. میں یہ امیروں کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس لیول پہ میں بات کر رہی ہوں. تو ساری زندگی انسان اس طرح اپنی بیٹی کو لینا دینا کر سکتا ہے. تو اگر یہ طریقہ ہم لوگ بھی یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا معاشرے کے لوگ بھی اگر جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے یا زیادہ پیسہ ہے وہ یہ اختیار کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جہیز کی جو لعنت جس کو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا اس کا سد باب ہو جائے گا. کیونکہ اوور آل امپریشن پوری خاندان کی لڑکیوں میں سے غریب جیسا ہم ہوتا ہے نا, ہمارے غریب رشتے دار بھی ہوتے ہیں امیر, ان کو یہ پتا چلے گا کچھ بھی نہیں جہیز دیا گیا, کیونکہ کوئی ٹرک نہیں آئے گا, کوئی صوفے نہیں اتر رہے ہوں گے. اور آپ یقین کریں کتنے ہماری فیملی میں کتنے بچے ہیں لڑکے ہیں کہ ان کا مجھے اتنا اچھا لگا, میری اپنی بہن کے بچے اور بھائی کے بچے, کہ انہوں نے آپ کو پتا ہے فرنیچر تک نہیں لیا. انہوں نے کہا ہم اپنی چوائس سے, لڑکا ہے نا اس نے کہا میں اپنی چوائس سے فرنیچر بناؤں گا, آپ لوگ پلیز فرنیچر بھی نہیں دیجیے گا. حالانکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں فرنیچر تو مست ہے آئے, تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. لڑکے نے اپنی مرضی سے فرنیچر بنایا, اپنے پیسے سے بنایا. کوئی بھی ان کو منع کر دیا سختی سے, کہا نہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے, کیونکہ لڑکے کی اپنی پسند ہے, اس کو اپنی چوائس سے لینا ہے, وہ اس کو لینا ہی نہیں نا. آپ کی اس طرح کر کے بات کو وہ کر دیا کہ اس کو آپ کی چوائس سے لینا ہی نہیں. کتنی انہوں نے ضد کی.
تو اس طرح سے ہم ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر، اور ایسا نہیں کہ لڑکی والے دے نہیں سکتے تھے، لڑکی والے تو بیچارے مر رہے ہوتے ہیں دینے کے لیے، جو سچی بات میں بتاؤں، بلکہ وہ تو اور زیادہ ہی پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی دینے دیں، ہمیں ہی دینا ہے، ہمیں ہی دینا ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں نا. تو لیکن یہ کہ اگر انسان اس طرح سے کرنا چاہے تو بہت کچھ انسان اس میں بہتری لا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وجہ یہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب لڑکی کو ہم بیاہتے ہیں تو دراصل یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بیچاری ماؤں کا کہ بڑا احسان کیا انہوں نے ہماری لڑکی کو پسند کر لیا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ نہ کہیے گا، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. متوسط طبقہ، خاص طور پہ غریب طبقہ، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے تو بیچاری کے کوئی رشتے نہیں تھے اور یہ تو آ گئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی بات ہے، انہوں نے میری بیٹی کو پسند کر لیا. تو بس اب جیسے بھی ہیں، جیسے جو کہیں ہم ان کی بات مانیں گے. کہیں ہم نے مہندی کو منع کر دیا تو رشتہ ختم ہو جائے گا، کہیں ہم نے کوئی میوزک کو منع کر دیا تو کیا ہوگا، میری بیٹی کی جو ہے نا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اس پر یقین رکھیں کہ آپ کی بیٹی کا جو اوپر رب ہے نا، وہ رب اس کو زندگی دینے والا ہے. تو وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا آپ کی بیٹی کو اور آپ کو. آپ اللہ کی اطاعت کریں، پھر آگے خود دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں آسان کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ، اس سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ عام طور پہ آپ پڑھانے کا دیکھیں، اگر آج کل آپ کو پتا ہے تعلیم کتنی مہنگی ہے. اگر کچھ گھرانے افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ لڑکے کو پڑھا دیتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں تم ایسی سے کوئی جگہ پہ پڑھ لو اور کوئی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوشن میں لے لو، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. یعنی بالکل کلیئر ڈفرینسیشن. پھر کیا ہوتا ہے، لڑکا گھر سے باہر رہے، رات کو 2 بجے آئے، فرینڈس میں جائے، گھومے پھرے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں وہ تو لڑکا ہے نا، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو یہ رائٹ ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی بہت اچھی بات ہے کہ بیٹی کو بھی یہ کہیں، لیکن بیٹی کو کیا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تم لڑکی ہو تو تمہیں الاؤڈ نہیں، تم باہر نہیں جا سکتے. ایک ڈفرینسیشن ہم کریٹ کرتے ہیں. دیکھیے بات کیا ہے، لڑکی کا بھی 2 بجے تک باہر رہنا مناسب نہیں اور لڑکے کا بھی 2 بجے تک باہر رہنا مناسب نہیں. لڑکے کا کہاں سے مناسب ہو گیا؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں، بات یہ میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو. اور یہاں تک میں نے جو کل آپ سے ایک بات مثال دے کے شراب کی بتائی تھی نا کہ ماشاءاللہ کر کے میں نے کہا تھا، تو آپ کے ذہن میں شاید آیا ہو کہ کون ایسی ماں ہوتی ہے جو ماشاءاللہ کہ. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے خود یہ لوگوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو کیونکہ ان کے خود فیملی میں یعنی ایک ایلیٹ سرکل میں ملنا جلنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ کہ تمہیں مطلب تم اگر نہیں پیتے تو تمہیں سوشل ڈرنکر بننا ہے اس سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے، آگے بزنس لینے کے لیے. تو تم نہیں پیتے ہو تو تم پیو. باپ بیٹھ کے سکھاتے ہیں. اور مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ فلاں کا کسی کا ذکر کر کے کسی نے بتائی مجھے یہ بات کہ وہ ان کے جو باپ ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ بیٹھ کے، وہ خود ڈرنک کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کے کہا کہ تم میرے سامنے ڈرنک کرو، تاکہ جو ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ شروع میں جب ڈرنک کرتے ہیں تو آپ کو اپنے وہ لیول کا نہیں پتا ہوتا کہ کب کتنا نشہ چڑھ جائے، کہ وہ نہیں ہوتا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور اپنے ہوش میں نہیں رہے. تو انہوں نے کہا مجھے تمہیں سکھانا ہے کہ اتنے لیول تک تم ڈرنکنگ کرو تاکہ جب بزنس میٹنگ ہو اور لوگ ہو تو تم کہیں اس میں آؤٹ نہ ہو جاؤ، یا تم کچھ ظاہر ہے پھر وہ تو ہوش میں نہیں رہتا نا آدمی، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگو. تو میرے سامنے بیٹھ کے پیو، آئی ول گائیڈ یو. تو یہ میں نے اس لیے ایک ہی جملہ بولا تھا، لیکن آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ کون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل نہیں ہے. بعض دفعہ بعض لوگ اپنے بچوں سے تنگ رہتے ہیں کہ یہ دین کی طرف کیسے راغب ہو گیا، ہمارا تو کچھ اور ماحول ہے اور یہ بچے کا کچھ اور، کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں، بچے کچھ اور یعنی آگے چل رہے ہیں. جیسے بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں بعض گھرانوں میں ماں باپ اتنے دین پہ نہیں ہوتے، بچے آ جاتے ہیں دین پہ. تو کسی نے بتایا کہ وہ ان کا یعنی ایک جو بچہ کسی کا تھا تو وہ بہت زیادہ دین کے اوپر ہو گیا تھا اور ماں باپ نہیں تھے، تو وہ کہیں رشتے کے لیے گئے، تو جن کے رشتے کے لیے آئے تھے تو ان کی یہ باتیں انہوں نے بتائی کہ ان کے باپ آ کے کہنے لگے کہ میں تو آپ یقین کریں کہ تقریباً ایک دن چھوڑ کے وہاں سینما جو نیو پلیکس اور یہ جو ہے نا کھلے ہیں تو سینما ہال میں تو وہیں بیٹھا رہتا ہوں، آئی ایم کریزی اباؤٹ فلمس. تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ تفسیر اور قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب وہ آیا ہوا تھا اپنے یعنی اس رشتے کے لیے آیا ہوا تھا، تو بیٹے سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی لڑکی کے باپ نے جب انٹرویو سارٹ آف لیا تو بیٹا تو بڑی اچھی باتیں سب کر رہا تھا قرآن وغیرہ کے حوالے سے، اور باپ یہ باتیں کر رہے تھے. اور ماں جو ہے وہ کھل کے یہ کہہ رہی تھی عورتوں میں کہ آپ لوگ اچھا آپ نے سر کور کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے حجاب کیا ہوا ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتا دوں میں نہ حجاب کرتی ہوں نہ سر کور کرتی ہوں.
تو اتنا آپ سوچیں کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے ہی معاشرے میں اتنا کنٹراسٹ نظر آتا ہے، اتنا زیادہ، یعنی فیملیز میں بھی یہ چیز اتنی پائی جاتی ہے کہ بیٹا کہیں جا رہا ہے اور ماں باپ کہیں جا رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو اس اینگل سے ہم نے دیکھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مزید یعنی ایک اور عورتوں کے حوالے سے یا لڑکیوں کے حوالے سے دیکھیں، اگر شادی کے بعد اللہ نہ کرے سسرال میں کوئی موت واقع ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو کیا کہتے ہیں، یہ بہو یا یہ لڑکی منحوس ہے. اس طرح کہا جاتا ہے نا، یہ کھا گئی فلاں کو، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں ہونے پر عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، اگر طلاق نہیں دی جاتی تو دوسری شادی کر لیتے ہیں اس بنا پہ. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں بھی کچھ کریں تو دھمکی دے کے اور بالکل ڈیگریڈڈ کروا کے اس کو نا گھر میں رکھا جاتا ہے، یعنی تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے بیکاز تمہیں ایک بیٹا تو دے نہیں سکے. بار بار جو ہے نا ہسبینڈ اس بات کو جتاتا رہتا ہے، جبکہ آپ یہ دیکھ لیجیے، میں نے ابھی آپ کو سائنٹیفکلی آپ کو بتایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک تھوڑا سا ہم اس کو اور بھی تھوڑی بات کریں گے، لیکن یہاں تھوڑا سا رک جاتے ہیں اور تھوڑا اس کو سم اپ کر کے دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ سنت کا معاشرہ ہے جو ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھے، یا جاہلیت کا معاشرہ ہے. جاہلیت کا معاشرہ ہے. مجھے تو بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ مشرکین تو قصہ تمام کرتے تھے نا، نیچے لڑکی کو دبایا، قصہ تمام کر دیا. ہم تو لڑکیوں کو روز مار رہے ہیں اپنے ٹارچر سے، مختلف طریقوں سے. وہ تو ختم کرتے تھے نا بچپن میں، جب ماری دیا تو اس کے سارے ہی وہ مسئلے انہوں نے ختم کر دیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی اچھی بات ہے، میں تو یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی لڑکیوں کے ساتھ. دوسری بات کیا ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جتنا معاشرہ غیر اسلامی ہوگا اتنا زیادہ عورت کا کہ رائٹس کا وہ دشمن ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، جو کہ ہمارا آپ دیکھ لیجیے ہمارا کون سا اسلامی معاشرہ میں نظر آتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھا کریں کہ جس اللہ نے آپ کو بیٹی دی، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت بھی بنائی ہے، وہی بہترین اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی یا بچوں کے پیوبرٹی پہ آتے ہی مائیں جو ہے نا وہ لوگوں سے کہتی ہیں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا رشتہ کروا دیں، اس کا یہ کروا دیں. اور پتہ نہیں یہ کیا جملے میں نے یعنی یہ عام جملے میں نے سنے ہوئے ہیں اس طرح کے کہ کہتے ہیں یہ مصیبتیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، اس طرح کی باتیں کرنا، یا یہ کہنا او اچھا پھر بیٹی پیدا ہو گئی. تو اس دن مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ ایک ہماری فیملی میں ہے، ایک بچہ ہے، اس کی جو ہے نا 4 بیٹیاں ہیں. تو وہ بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں ابھی پچھلے دنوں کہیں گیا وہ کچھ کھانے پینے کے لیے باہر، تو وہاں پہ جب لے کے چلا تو 3 بیٹیاں ساتھ چل رہی تھیں اور چھوٹی پش چیئر پہ تھی. تو اس نے کہا کہ کلیئرلی میرے سامنے ایک تھوڑی سی بوڑھی عمر کی تھی اور ایک ان کی بیٹی تھی. تو انہوں نے کہا او اتنی زور سے، او اس کو تو دیکھو 3 بیٹیاں اور چوتھی وہ اس میں پش چیئر میں بھی بیٹی ہی ہے. سوچیں آپ سر، یعنی ایسا اس نے بولا کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. تو وہ بیچارہ مجھے آ کے بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں لوگ ایسے کہتے ہیں. میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہوں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آتا ہے. تو اتنا وہ بیچارہ غمزدہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے تو آج ایسا لگا کہ کیونکہ سارے فیملی میں بھی کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، یعنی اس حوالے سے نا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی. تو اس نے کہا میں تو نہیں ان کو بوجھ سمجھتا، میں تو ان کو رحمت سمجھتا ہوں. تو ان کو کیا رائٹ ہے مجھے یہ کہنے کا کہ انہوں نے اتنی بری طرح انسلٹنگ وے میں مجھے یہ بات کہی کہ اس کا دل دکھ کے رہ گیا. ساری جس کو کہتے ہیں خوشی اس کی کہ وہ بچیوں کو لے کے آیا تھا، اس کی ساری یعنی ختم ہو گئی. تو اتنے سیڈسٹ ہم ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسروں کو نا اذیت دینے میں بھی نہیں یعنی پیچھے رہتے. دوسری بات بعض اوقات نے سنا اس طرح سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا، بیٹیاں ہی ہوئی چلی جا رہی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک دفعہ ہماری ایک آئی تھی ہمارے یہاں نا ایک میڈ آئی تھی، تو اس کا نام تھا مافیا. تو اس سے نا پوچھا ہم نے کہ ہمیں پہلے تو شروع میں احساس نہیں تھا کہ یہ کیا نام ہے مافیا، سب اسے کہتے رہے مافیا مافیا. تو ذہن میں آتا تھا وہ ہوتے نا مافیا گینگسٹرز ہوتے ہیں نا، وہ ذہن میں آتا تھا. تو خیر ایک دن کچھ بات ہی تو اس سے کہا بھئی یہ تمہارا نام جو ہے نا یہ مافیا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے نا بیٹیاں ہوئے جا رہی تھیں، تو میری امی نے اور ابا نے کہا کہ اس کا نام مافیا رکھو، یعنی اللہ ہمیں معاف کرے اب اس کے بعد ہماری بیٹی نہ ہو. تو ہم نے یہ نام رکھا، تو اس کے بعد ہمارا نا بھائیا ہو گیا. تو بہت مبارک ہمارا یہ نام ہے مافیا. تو یہ اس کا نام تھا. آپ سوچیں یعنی ایسا
کیا کہنا چاہیے اس کو، ڈیگریڈ کرنے کا طریقہ ہے نا کہ اس لڑکی کی ڈیگریڈیشن ہے کہ اللہ معاف کرے اب بیٹی نہ ہو. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نا ان کے عقیدے کو بھی موقت کرنے کے لیے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں بیٹا اگلا رکھا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کو ڈیگریڈ کرنے کا یا واٹس ایور، تو اللہ تعالیٰ نے جب دے دیا اب ان کا عقیدہ کیا ہو گیا کہ ہاں دیکھو یہ کوئی پیر شیر نے جو بھی نام بتایا یا ہماری امی اتنی گئی نہیں کہتے پہنچی ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ ہمارے عام طور پہ یعنی حال ہے نا بیٹیوں کے حوالے سے. جی بالکل، یہ بھی جو کہہ رہی ہیں کہ بشرا نام جو ہے وہ اس میں آتا ہے سورہ یوسف میں بشرا ہاذا غلام، ٹھیک ہے، تو اس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا نام رکھو، جو آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں، تو پھر بیٹا پیدا ہوگا. یہ بھی ایک سوچ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ عام طور پہ کہنا کہ یہ بیٹیاں ہو گئیں اب ان کی شادی کیا ہوگی، کہاں ہوگی، یا یہ ہے کہ حجاب کرنا، سر کور کرنا ایک لڑکی کا رائٹ ہے. یہ رائٹ بھی لڑکی کو ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا، جیسے اور رائٹ سے روکا جاتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے مائیں خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تم نے سر کور کیا، اگر تم نے نقاب کرا، تمہاری ہوگی کہاں، شادی کہاں ہوگی تمہاری، تو تم زبردستی حجاب جو ہے وہ اتار دیا جاتا ہے. یعنی یہ رائٹ بھی اس سے لے لیا جاتا ہے، یعنی تمہارا اپنی جسم پہ، تمہارے اپنے وجود پہ تمہارا کوئی حق نہیں، یہ اس کو میسج دیا جاتا ہے. دوسری بات کیا ہوتا ہے، رشتہ جیسے آ جائے جیسا تیسا بھی ہو، نہ اس کی دینی حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن زیادہ کرتے ہیں، نہ زیادہ اور معلومات کرتے ہیں کہ نیچر کیا ہے، بیٹی کو خوش بھی رکھ سکے گا کہ نہیں رکھ سکے گا. فوراً بس اس کی تعلیم والیم الٹا سیدھا چھڑوا کے اور اس کو بس سمجھتے ہیں کہ ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ بس اس کی شادی ہو جائے، چاہے بعد میں وہ روتی رہے، اٹس نن آف آر کنسرن. وہ بعد میں روئے جو مرضی کرے، یہ تو اس کی قسمت ہے، بعد میں لکھی بھی ہے جیسی بھی ہے. تو زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی بھی نا کوشش نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں پہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یعنی جو اچھے گھروں میں بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لڑکوں کے کپڑوں پہ، لڑکوں کے کھانے پہ زیادہ اسپینڈنگ ہوتی ہے، لڑکی کے اوپر روک ٹوک ہوتی ہے. کھانا بعض گھرانوں میں پہلے لڑکوں کو دیا جاتا ہے، جب بچ جاتا ہے تو وہ بچا کچا ماں اور بیٹیاں کھاتی ہیں. یہ کام ٹرینڈ ہے متوسط طبقے میں اور غریب طبقات میں خاص طور پہ. تو بہرحال اس کو ہم دیکھنے کے بعد اپنے ذہن میں یہی لا سکتے ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پکچر جیسے مشرکین کی تھی، اور آج کے بھی حوالے سے اب میں تھوڑا سا انڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جن میں کہ انڈینز جو ہیں، جو ہندوز آپ کہہ لیجیے، ان کا حال کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہندو اور ساتھ میں مسلمان بھی ان کے یعنی پریشر میں جو اتنا آ گئے. تو اس میں یہ ٹائم میگزین میں بھی کچھ ان میں سے واقعات جو میں اب آپ کے سامنے رکھی ہوں آئے ہیں، کچھ ریڈرز ڈائجسٹ میں آئے تھے، جس میں کہ ہیڈ لائن تھی نو پلیس فار گرلز. اور اس میں ایک واقعہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک عقیلہ دائی تھی. عقیلہ تو ظاہر مسلمانی عورتیں ہوئی نا، تو وہ دائی جو آپ کو پتا ہے نا گھر میں بچے پیدا کرتی ہے، تو اس نے یہ واقعہ بتایا. ٹائم میگزین کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک ماں جو ہے اس کی 4 بیٹیاں پیدا کی گھر میں نا ایز اے دائی. تو کہنے لگی کہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسی اس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تم باہر جاؤ، بس تم نے کر دی نا ڈلیوری، اب تم باہر جاؤ. اور جیسی میں باہر جاتی تھی وہ اپنی بچی کا سر ٹویسٹ کر کے اور اس کو مار دیتی تھی. اور اس کے بعد ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے، یہ ریڈر ڈائجسٹ اور ٹائمز دونوں میں سے میں ملا کے آپ کو بتا رہی ہوں ایگزیکٹلی، یعنی معلوم نہیں کون سا کس کا ہے. ایک دفعہ ایک عورت نے یہ بتایا انٹرویو، یہ تو ٹائم میگزین میں انٹرویو یعنی اس نے دیا تھا، اس نے کہا کہ میری نا 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس کی بھی 4ویں تھی. تو اس نے انٹرویو جو لے رہا تھا رپورٹر، تو اس سے کہنے لگی کہ میں نے ان کو نا 4 کو مار ڈالا. تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے کیسے، کیا طریقہ اختیار کیا تم نے مارنے کا؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی مجھے مسئلہ نہیں ہوا. وہ بورن ہوتی تھی تو میں ان کو ایک کونے میں ڈال دیتی تھی اور وہ خود ہی 1-2 دن میں بھوکی پیاسی رہ کے مر جاتی تھی. لیکن ہاں جو میری 4تھی جو بیٹی تھی نا وہ بڑی ضدی تھی اور بہت سخت جان تھی. وہ تو اس نے تو مرنے میں جو ہے نا پورے 3 دن لگائے. اس طرح کھلے عام یعنی انٹرویو انہوں نے دیا. اور اس کے علاوہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا دہلی میں کیا، آپ دہلی کو چھوڑیں، ہمارے اپنے پاکستان میں کتنے بچے جو ہے اللیجیٹمیٹی ہوتے ہوں گے یقیناً، وہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کچرا کنڈی اور کچرے کی گاربیج میں بیگ میں پڑے ہوئے ملتے ہیں.
اور کچھ تو آپ کو پتا ہے یہ جو عیدی ہیں یہ بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں کہ ان بچیوں کو یا بچوں کو، زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں یہ بھی بتا دوں میں، بچیوں کو لے جا کے اور وہ پالتے ہیں، انہوں نے جھولے لگائے ہوئے ہیں نا کہ آپ اس طرح کے بچوں کو وہاں ڈال دیں ہم پال لیں گے. لیکن کتنے واقعات جو میں آپ کو دہلی کا بھی بتا رہی ہوں اور اس کے ناجان میں نے خود کتنے پڑھے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ گاربیج بیگ سے کتے اور بلیاں ان بچوں کو کھا جاتی ہیں، کسی کا منہ اللہ محفوظ رکھے، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، اسی طرح وہ مر جاتے ہیں کتنے ہی بچے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ دیکھیں نا ہر کچرا کنڈی سے تو نہیں پتہ چل جائے گا نا کہ بچہ یہاں روتا، بعض مل بھی جاتے ہیں. آپ نے خود بھی میڈیا وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بچے ملے اور پھر انہوں نے کسی نے پال لیا، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر کوئی پال لیتا ہے کوئی لے لیتا ہے. لیکن کتنے یعنی وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ جیسے یہ عیدی جو تھے انہوں نے یہ لگایا تھا جھولا اور آج بھی لگا ہوا ہے تو وہیں دے دیں چلے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے عیدی کے اوپر بہت کرٹیسزم ہے یہ کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ الیجیٹمیٹ بچوں کو کیوں پالتے ہیں، کیوں زندہ رکھتے ہیں. تو دیکھیں وہ تو ایک جان، اس کا قصور تو نہیں نا، جو اولاد ہے اس کا قصور تو نہیں ہے نا، ان کے ماں باپ کا ہے. تو یہ تو ایک پرائمری حق ہے ایک انسان کا زندہ رہنے کا. تو بہرحال یہ جو ہے نا معاملہ ہے. اور انڈیا میں اگر جو اسٹیٹسٹکس ہے تھوڑی یہ بالکل لیٹسٹ نہیں ہے، تو اس میں جو پرانی اسٹیٹسٹکس ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، آئی تھنک یہ 2001 کی ہے، کہ 6 کروڑ لڑکیاں اب تک ماری جا چکی ہیں جو ان کے اسٹیٹسٹکس میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، اب تک یعنی ان کے، باقی تو اب کہاں تک یہ فگر چلا گیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ بل بورڈز وغیرہ دیکھیں، یہ بھی میگزین وغیرہ میں اس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے ہمارے ہاں تو ماڈلز اور ان کے بل بورڈز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بڑے بڑے بل بورڈز ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے سیف ڈاوری ابورٹ اے گرل. یعنی آپ نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرایا، اسکین کرایا، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا جینڈر میں فیمیل جینڈر ہے، آپ ابورٹ کرا دیں اور اتنے بڑے جہیز سے آپ بچ جائیں. بیٹر سیف دین سوری. کیا آئندہ جا کے روئیں آپ جہیز کے لیے، کیونکہ انڈیا میں تو لمٹ نہیں ہے جہیز کی، جسٹ کانٹ امیجن کہ کہاں تک جہیز جا رہا ہے. اور دوسری بات فیمیل انفینٹیسائڈ بھی یہی کہلاتا ہے کہ سیکس سلیکٹڈ ابورشنز، یعنی وہ اسکین سے معلوم کر لیتے ہیں، سیکنڈ منتھ تھرڈ منتھ تک تو بالکل کلیئر پکچر آ جاتی ہے، 3.5 مہینے تک کہ جینڈر کیا ہے، تو اس سے پھر وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے تو فائن، ورنہ بیٹی ہو تو اس کو جو ہے نا پھر ابورٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں جلد ہی لڑکیوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ان کے یہاں جو میرجز ہیں نا ان کے مسئلے پڑنے والے ہیں اتنے زیادہ، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو مصیبت اپنے لیے لڑکی کو بنایا ہے. اور ریزن کیا ہے اس کا آپ یہ بتائیے، لڑکی کیوں مصیبت ہے؟ جسٹ بیکاز آف جہیز، جسٹ بیکاز آف جہیز. ورنہ کیا پرابلم ہے؟ ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو اسلامی طریقے سے اگر ان لڑکیوں کو اہمیت دے تو وہ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. جو اگر آپ ہمارا طریقہ، میں تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لوں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. ہمارا طریقہ کہ مسجد میں لڑکی کا نکاح کیا جائے اور اس کے بعد ولیمے کا، یعنی لڑکے والوں پہ ذمہ داری ہے وہ کھانا کھلائیں، دیٹس اٹ، ختم. اور مسجد میں جب نکاح کیا جائے گا تو کیا ہوگا، وہیں سے رخصتی ہو جائے گی. جوڑا کون لائے گا لڑکی کا؟ لڑکے والے. جولری جو بھی دینی ہے کون لائے گا؟ لڑکے والے. ختم بات. نہ کھانا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جہیز دینے کی ضرورت ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکا لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے، وہ کمرہ سیٹ کرے، وہ کارپٹ بچھائے، وہ پردے لگائے. زیادہ بہت گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے پردے والے آ رہے ہیں لگانے کے لیے، لڑکی والوں کی طرف سے کارپٹ والا آ رہا ہے، فرنیچر والا آ رہا ہے، پینٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، سب لڑکی والے بےچارے بھیج رہے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تم لڑکوں کو بھی تھوڑی اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے کہ تم ایک لڑکی کو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے کمرہ فراہم بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتنا بھی تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. کچھ تو باغیرت مطلب جو مرد ہے وہ بنے نا ہمارے یہاں کے، کچھ تو ان کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی لا رہے ہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. ایک پردے نہیں لگا سکتے، کیا ہم خود نہیں اپنے کمروں میں پردے لگاتے ہیں؟ جی فہیم. ہاں بالکل بالکل، آئی ایگری بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مائیں اس طرح سے بھی تو بولے نا، کیونکہ دونوں مل کے ہی پلان کرتے ہیں نا. لڑکے اور جو مائیں ہوتی ہیں ایک ساتھ مل کے پلانس کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کریں گے اور یہ مانگیں گے اور یہ ڈیمانڈ کریں گے. عام طور پہ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، میں آپ کو کتنے اس بارے میں، لوگ تو مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں نا، میں آپ کو کتنے قصے اس بارے میں سناؤں. ایک اور میں آپ کو سناتی ہوں. نہیں، میں واقعی آپ کو بتا رہی ہوں کہ
میرا پلان نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں کہ یہ حقیقتیں ایسی ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے دماغ میں کہاں سے آتا ہے، تو وہ اتفاق سے آ جاتا ہے، پھر میں نہیں رک پاتی نا، مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ حقیقتیں آپ لوگ کو بتاؤں کہ جو کہ انسان جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا ہے. جیسے میں بتاؤں، ابھی مجھے کسی نے یہ بھی شیئر کیا تھا، میں جانتی ہوں ان کو اچھی طریقے سے، کہ وہ دونوں جو ماں باپ تھے ان کے لڑکے کے، وہ حج پہ جا رہے تھے، بہت خوش تھے، انہوں نے اپنی جو پونجی نہیں ہوتی آپ سمجھے ساری انہوں نے اپنے حج کے اوپر لگا دی تھی. اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بجٹ ہے اور تمہیں اس کے اندر ولیمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ کھانا کرو، 1 ڈش 2 ڈشز رکھ لو، سادگی کے ساتھ کرو، کم لوگوں کو بلاؤ، بس یہ بجٹ اتنے پیسے ہم تمہیں دے دیں گے، وہ بھی لاکھوں میں، ظاہر لاکھوں میں ہوتا پھر بھی ہوگا نا، تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے. اب جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا بیٹے بہت معصوم ہے، میں اس لیے آپ کو مثال دے رہی ہوں. وہ معصوم بیٹے نے یہ کیا کہ جو ہے بغیر والد کو بتائے ہوئے اتنی ڈشز کے آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈش ہے جو نہیں تھی، وہ اس نے ڈش رکھ لی. اس کے بعد اپنے آفس کے اتنے لوگوں کو بلایا ہے شو بازی کے لیے، اتنے لوگوں کو بلایا کہ ایکسیڈ، یعنی اس نے جو ہے وہ بجٹ وغیرہ سب ہو گیا. پھر ڈیکوریشن، پھر یہ ان کی والدہ کی طرف سے یہ آئی کہ نہیں سیگریگیشن ہوگا، وہ نہیں مانا تو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کا سیکشن الگ بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو الگ سیکشن بنائے جا رہے. ان سب چیزوں میں پیسے بڑھتے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ خوب اپنی طور سے اس نے اپنے سب کو دکھاوے کے لیے ولیمہ کر دیا. اس کے بعد جب شادی کے تقریباً 8-10 دن کے بعد جب بل آیا تو والد نے 2 لاکھ بجٹ دیا تھا اور 7 لاکھ کا بل آیا. تو والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور میں تو اپنے پیسے جمع کرا چکا ہوں. تو مطلب اس نے کہا آپ پیمنٹ کریں، میں تو اتنی نہیں کر سکتا نا 7 کی، آپ نے تو 2 دی ہیں خالی. انہوں نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں، کہ تو تمہاری وجہ سے کیا میں حج پہ نہیں جاؤں، مطلب میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپس میں والدین کی اور ان کی بات ہوئی کیا کریں حج پہ جائیں نہیں جائیں. ان کی والدہ جو تھی انہوں نے کہا نہیں میں تو حج پہ جاؤں گی، میں نہیں جانتی، ہم لوگ کا قصور نہیں، ہم نے تو بجٹ تمہیں دیا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر طے یہ ہوا کہ جا کے شامیانہ والوں سے، کھانا جنہوں نے کیا تھا کھانے والوں سے، ڈیکوریشن والوں سے جا کے ایگریمنٹ کیا کہ آپ کو آسان قسطوں پہ نا تھوڑے تھوڑے ہم پیسے دیں گے اور ان کے آگے اور یہ میں بہت رسپیکٹیبل فیملی کا آپ کو بتا رہی ہوں، بہت رسپیکٹیبل، کہ اگر آپ دیکھیں آپ یقین نہ کریں، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں خود اس میں گئی تھی فنکشن میں. انہوں نے عورتوں کا بہت اچھا پورا سیکشن بنایا تھا، میں خود وہاں جا کے بیٹھی تھی. لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ کھانے میں خود دیکھ کے ہو رہی تھی کہ اتنے، یعنی کہ کوئی گن نہیں سکتا اتنے کھانے تھے، کوئی کھا ہی نہیں سکتا، اتنے تھے نا. تو یہ تو تھوڑا سا آیا خیال کہ بھئی اتنا زیادہ، خیر اینی ویز تو اتنے رسپیکٹیبل فیملی کے. تو اس کے بعد انہوں نے جا کے سب کے ہاتھ پاؤں جوڑے، کسی سے یعنی کچھ وہ نکل آئی، جان پہچان نکل آئی ان کی رشتہ داروں میں نا، یعنی جو کیٹرنگ کرنے والے تھے. تو انہوں نے رشتہ داری کی وجہ سے اس نے گارنٹی اٹھائی، کیونکہ کون ایسے قرض ادھار پہ چلتا ہے نا، تو اس نے گارنٹی اٹھائی. اس کے بعد جو وہ لڑکی آئی تو وہ کافی ایجوکیٹڈ تھی. تو بیٹے نے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، جو پیسے آئے تھے نا ملے تھے سلامی میں، اس سے گھومنے چلے گئے دونوں. اچھا گھوم پھر کے واپس آئے تو بیٹے نے آ کے جو پہلی خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی وہ یہ کہ میں تو بال قرض میں ڈوبا ہوا ہوں. یعنی جو اب سلامی ملی تھی وہاں کیا کرنا چاہیے تھا، قرض ادا کرنا چاہیے تھا نا. میں آپ کو صرف یہ مائنڈ سیٹ آج کل کا بتا رہی ہوں، پھر بھی نہیں کوئی اثر ہوا. واپس آ کے بیوی سے کہا میرا تو یہ پرابلم ہے، آئی تھنک یو بیٹر ڈو اے جاب، ہم دونوں کو مل کے قرضہ اتارنا ہے، کیونکہ ابا نے جو ہے تو وہ تو حج پہ چلے گئے ہیں ہری جھنڈی دکھا کر، دونوں ماں باپ. انہوں نے کہا ہم تو نہیں بھگتیں گے. ہاں ایگزیکٹلی سب نے یہی کہا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، وہ اپنا حج کیوں چھوڑیں بھائی اللہ کے حکم کو. اس کے بعد آپ یقین کریں آج تک وہ بچی بیچاری جاب کر رہی ہے اور وہ لڑکا جاب کر رہا ہے، اور ہر مہینے اتنا بڑا چنک سیلری کا جو کہ وہ آگے سیو کرتے، کچھ اپنا گھر بناتے، کچھ اپنا فیوچر بناتے، وہ سارا اس قرض ادھار میں جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے ان دونوں نے ابھی تک اپنی فیملی سٹارٹ نہیں کی ہے، 2 سال ہو گئے ان کی شادی کو. کیوں نہیں فیملی سٹارٹ کی ہے؟ بیکاز دے ہیو نو منی فار اٹ، ہے ہی نہیں ان کے پاس پیسے. اور جو والد ہیں وہ بھی اب جاب لیس ہو گئے ریسنٹلی. یعنی آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے نا. اس نے کیا ڈیپینڈ کیا کہ میرے باپ ہیں نا وہ دیں پیسے، کیا ہوا 2 لاکھ سے 7 لاکھ ہو گیا، سو واٹ، دنیا تو خوش ہو گئی نا. اب میں کبھی یہی سوچتی ہوں ہاں شاید سے باس ہی خوش ہو گئے ہوں گے، باقی تو جو وہ بھگت رہے ہیں ان کے ماں باپ اور سب لوگ کر رہے ہیں، تو آپ سفر کر رہے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں نا. جاب بھی بیچارے کی ختم ہو گئی ہے، اور زیادہ ماں باپ جو ہے اب
بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بیٹے کو سمجھ آ نہیں رہی کہ قرضہ اتاروں, فیملی شروع کروں یا ماں باپ کو سرو کروں. بیوی سے بھی کب تک, یعنی بیوی بھی کرے گی نا. اگر بیوی کہیں جاتی ہے, میکے جاتی ہے, اپنی سیلری سے ٹکٹ لیتی ہے, میاں نہیں دے سکتا. اور ویسے آپ دیکھیں, آپ کہیں گے تو بہت اچھے گھرانے کے, بہت سفید پوش بھی نہیں, آپ کو اس سے بھی اچھا اسٹینڈرڈ لگے گا بظاہر دیکھنے میں. تو یہ ہمارا جو ہے نا, یہ جہیز کا حال ہے. یہ ہم لوگ جہیز اور لڑکوں کے بھی حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو شو بازی ہے نا, اس میں کہیں کہیں ہاں میں مانتی ہوں ماں باپ بہت آگے بڑھے ہوئے, کہیں بچے سدھرے ہوئے تو ماں باپ بڑھے ہوئے, کہیں پہ بچے بالکل آؤٹ ہوئے ہوئے تو ماں باپ تھوڑے بہت بہتر ہیں تو بچے نہیں مانتے. اس طرح کی کتنی مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے کوئی جاننے والے تھے, ان کو میں نے بہت سمجھایا, پوچھا انہوں نے, تو میں نے کہا آپ نا سیگریگیشن مشورہ لے رہی تھی, کسی نے دیا مشورہ, تو میں نے کہا کہ آپ سیگریگیشن کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھے گا, برکت ڈالے گا. تو جب فنکشن ہوا تو پتہ چلا انہوں نے نہیں کیا. تو وہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ بہت افسوس کے ساتھ کہ میرے بیٹے نے کہا کہ امی آپ کو اندازہ نہیں ہے, میرے اگر باس نے آ کے یہ جو دیکھا سیگریگیشن کا دیکھا فنکشن, تو میرا کیا امپریشن باس پہ پڑے گا, میری تو ساری عزت ہی ختم ہو جائے گی کہ میں اتنا بیکورڈ ہوں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح سے جو لڑکوں کا بھی پریشر اور لڑکوں کی بھی سوچ جو ہے وہ ماں باپ سے بہت فرق ہے. اور حالانکہ آگے کی بھی میں اس میں بات آپ کو بتا دوں, حالانکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ یہ ہو. آپ کو پتہ ہے یہ جس شادی کا میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں, میں نے ان کو کہا تھا انشاءاللہ اللہ آپ کی برکت ڈالے گا, بہت زیادہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیجیے گا, کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آگے تک آپ کو بتا دوں کہ ان کی 1 سال بھی شادی نہیں چلی, ڈیورس ہو گئی. اور بچہ جو ہے وہ ماں نے بیٹے سے ملنے بھی نہیں دیا, یعنی باپ نے کبھی بیٹے کو دیکھا ہی نہیں ہے. ایسی مطلب اس طرح کا معاملے کی ڈیورس ہوئی ہے کہ باپ سے وہ ملنے نہیں دیتی, باپ کو پتہ ہی نہیں کب بیٹا بورن ہوا ہے, کہاں رہ رہا ہے, کہاں پر ہے. وہ ماں نے نا یعنی ایک طرح سے وہ کر دیا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں مطلب لائک ملاتی نہیں ہے, وہ کورٹ کے تھرو آرڈرز کو ایکسپٹ نہیں کیا اس نے, ادھر ادھر کا مطلب جیسے نہیں ہوتے غائب ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ ہاں سارٹ آف نا کہ آپ نے اس کو چھپا لیتے ہیں تو کورٹ بھی نہیں پھر کچھ کر سکتا نا, یعنی وہ ڈھونڈ نہیں پاتا ہے, تو وہ محروم ہے, یعنی کبھی بھی وہ اپنے بیٹے سے نہیں ملا. تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیے برکت اور خوشیاں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ آتی ہیں, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں آتی. اور میں یہاں دوسرا بھی اینگل آپ کو دکھا دوں. یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں نا, ڈیورس ہوگی, ایسی ایسی آپ کتنی مثالیں دیکھیں گے کہ بہت پھل پھول رہے ہیں, خوب عیش کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ ان کے آگے بچوں کی بھی ایسی شادیاں کر رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں پیسہ, اور سب کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. تو وہ کیا معاملہ ہے, وہ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں نا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ضروری سب کے ساتھ جو ہے نا کوئی سزا دے گا, تو یہ نہیں ہوتا, ہر دفعہ نہیں ہوتا. میں ریئلسٹک اسپیکنگ آپ لوگ اس بات کو سوچیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں ایسے کو ایسے کیونکہ آپ لوگ بھی مجھے کہیں گے نا, ہم خود دیکھتے ہیں یہ فلم ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتی ہیں, ان کی آپ دیکھ لیجئے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہوتی ہے, اس کے بعد شادیاں بھی ان کی ہو جاتی ہیں اور بچے بھی ہو رہے ہیں, اور اتنی امیر امیر جگہ شادیاں کے پیسوں میں کھیل رہی ہیں. یہ بھی ایک ہے, آپ کہیں گے ان کی تو کوئی ڈیورس نہیں ہوئی, دے آر اسٹل ویری ہیپی. ہاں آف کورس دے آر ہیپی, اور ایسی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی, دونوں طرح کی ملیں گی. لیکن میں صرف یہی آپ کو اس حوالے سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ کی اطاعت انسان نہ چھوڑے. یاد رکھے کہ اللہ کی اطاعت میں ہاں دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہوگا, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم کیوں اتنے پیپل کانشیس ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں. یعنی ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اوروں کے غلام ہیں کہ اگر یعنی اور لوگ تعریف کریں گے تو یہ فنکشن صحیح ہے, مطلب ہے میرے بیٹے کی خوشی, لیکن اگر میں لوگوں کے حساب سے کروں گی, لوگ خوش ہوں گے تو میں خوش ہوں گی. ایسی بات ہے نا, ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ ہماری سوچ کیوں نہیں ہے کہ میں اس فنکشن کو اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گی تاکہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا, الحمدللہ بس میرے لیے یہ کافی. یہ کیوں نہیں کافی ہوتا ہمارے لیے؟ اور جبکہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان فنکشن سے آنے کے بعد بڑی تعریفیں کرتے ہیں. بہت کم, اللہ ماشاءاللہ کوئی کر دیتا ہے, باقی تو اگر پیسہ زیادہ خرچ کیا تو کہتے ہیں کیا اڑایا ہے پیسہ, یہ کہیں گے, اور اگر کم خرچ کیا تو کہیں گے کنجوس, ان سے بڑھ کے کوئی کنجوس نہیں ہے, ایک ڈش رکھ دی. یہی ہے نا, کسی چیز میں جو راضی ہوتے ہیں کوئی, آپ بتائیں کبھی اگر کوئی دور کر دیا تو کہیں گے اتنی دور, مطلب برا بھلا کہتے ہوئے آئیں گے.
کھانا ہوگا اگر زیادہ کر دیا تو کہیں گے کہ فلاں چیز کچی تھی، گوشت اتنا سخت تھا، تیل اتنا زیادہ ڈلا ہوا تھا، اور یہ جو ہوتا ہے گارلک رائس یہ تو اسمیل آتی ہے، مجھے تو پسند ہی نہیں، پتہ نہیں سارے ویسٹرن کھانے رکھ دیے، ہمیں تو دیسی کھانے پسند ہیں، جو دیسی کھاتے ہیں وہ ویسٹرن کھانے کی برائی. مطلب جو بھی آپ نام لیں. دلہن کا میک اپ دیکھا تھا، دلہا کو دیکھا تھا کیسے کپڑے پہنے تھے، ماں کو دیکھا تھا کیا کر رہی تھی، یہ باتیں ہوتی ہیں سر. اور ان کی راضی اور ان کی رضا کے لیے ہم اپنے اللہ کی خوشی کو پیچھے ڈالتے ہیں اور ان لوگوں کی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں جو ہم الٹا ہم پہ گھر جا کے باتیں مناتے ہیں. اچھا، اور ان کی ٹائپ دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو آپ کے سامنے بھی نہیں بولیں گے، کچھ لوگ تو منہ پہ کہتے ہیں بہت یو آر لکنگ گورجیس، دلہن کو کہیں گے، اور اس کے بعد گھر جا کے یا اترتے کے ساتھ ہی ہنس کے کہیں گے کہ میک اپ دیکھا ہے کیسی لگ رہی، آنکھیں دیکھی ہیں کیسے ڈریکولا کی طرح آنکھیں بنا دی، میک اپ دیکھا ہے کیسا وہ اسموکی میک اپ ہوتا ہے نا، تو بالکل بلیک کالی لگ رہی ہے یہ تو. اور سامنے سے کہیں گے آپ تو بہت اچھا فنکشن آپ نے کیا، بہت اچھا کیا. اور میوزک چل رہا ہوگا کہیں گے کیا میوزک چل رہا ہے، پیچھے آ کے کہیں گے دیکھو نہ کوئی شرم نہ آیا ہے کیسے گانے لگائے. کبھی جو کسی بات پہ جو ہے نا کوئی مطمئن ہو، کوئی خوش ہو، کوئی نہیں. آپ یقین کریں مر جائیں لوگ، مر جائیں، میں تو کہہ رہی ہوں کھپ جائیں، مگر وہ خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو، جان بھی دے دیں. جی بہت اچھی بات ہے، واقعی بہت اچھی بات ہے. یہ بڑی مطلب بزرگ ہوتے ہیں نا، گہری بات انہوں نے کہی ہے واقعی، کہ نہ یہ مطلب ان چیزوں میں پڑو ہی نہیں، مطلب فکر ہی نہیں کرو نا ان چیزوں کی. اور جہیز میں بھی آپ معاملہ دیکھیں کہ جو لوگ دکھاتے ہیں نا، یہ ایک زمانے میں ٹرینڈ تھا نا، یہ لاہور میں تو باقاعدہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ وہ جیسے کپڑے نہیں دھلے ہوئے لٹکاتے ہیں ہم اس میں اس کے جو پینس ہوتی ہیں نا، ہاں اس میں، تو وہ اس طرح سے شلواریں، تنگ پجامے، قمیضیں یوں لٹک رہی ہیں، لٹرلی لٹکاتے ہیں. اور 100 کپڑے اور نمائش لگی ہوئی ہے جیسے کوئی ایکسپو کی نمائش ہے کہ سب آ کے دیکھیں. تو اس میں بھی گیڑے نکالتے ہیں، یہ ڈریس ایسا، یہ ویسا، یہ زیور ایسا، وہ سب باتیں کرتے ہوئے الٹی سیدھی آگے پیچھے کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے اپنا پرانا جوڑا لگا دیا، یہ تو میں نے خود ان کا جوڑا دیکھا ہوا ہے، فلاں یہ دیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اور میں نے تو اور دیکھیے جو کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. میں نے ابھی ریسنٹلی ہماری ایک فیملی میں کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی یعنی بیٹی کے جو کپڑے تھے، تو جو بھی انہوں نے جیسے 8-10 بنائے تھے جو بھی اچھے کپڑے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رات پہلے لے جا کے اس کی پوچھا بھائی الماری کہاں ہے، اس میں جا کے ہینگ کر دی، بس الماری بند کر دی، دیٹس اٹ. 10-11 کپڑے. تو مجھے اتنی اچھی بات لگی کہ کسی نے کپڑے وہ نہیں دیکھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے. یعنی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بیٹی کو وہ کپڑے دیے انہوں نے، بس رات کو جا کے وہاں جا کے انہوں نے ہینگ کر دیے. ان کو مطلب لڑکے کی جو والدہ ان کو بتا دیا ہم رات کو آ رہے ہیں اور یہ کپڑے ہینگ ہم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بس 2-3 لوگ گئے اور جا کے انہوں نے ہینگ کر دیا. اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ جولری جو ہے وہ ہینڈ اوور کر کے ایک رات پہلے آ گئے، بھئی یہ دلہن کی جو بھی ہم اپنی بچی کو دے رہے ہیں یہ آپ لاکر میں رکھنا چاہیں، جہاں بھی رکھنا چاہیں، تو وہ حوالے کر دیا ان کے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں نا جو کرنے والے، میں نے یہ بھی اینگل دیکھا ہے، جو کرنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، سادگی سے بھی تمام چیزیں اختیار کرتے ہیں. میری اپنی جو کچھ فرینڈس ہیں ان کے مسجدوں سے نکاح ہوئے بچیوں کے، اور وہیں سے رخصتیاں بھی، ایک آدمی تو رخصتی بھی وہیں سے کر دی، یعنی وہیں سے وہ اپنے گھر بھی چلی گئی. کوئی کھانا کچھ ڈنر نہیں، اور اس کے بعد ولیمے پر جو بھی لڑکے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ڈنر دیا ہے، کیونکہ وہ سنت سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کرے. تو اس طرح سے ہم چاہیں تو ہم ایکچولی قرآن پڑھنے والے جب تک تھوڑا آگے نہیں بڑھیں گے نا، تکلیف تو ہمیں اٹھانی پڑے گی، لیکن جب ہم اپنی ذاتوں پہ تکلیف اٹھائیں گے تو تبھی تو پھر آخرت میں درجات آپ کے بلند ہوں گے نا. کچھ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی نا دنیا میں، لیکن جو ٹرینڈ آپ سیٹ کر کے جائیں گے یا آپ کی وجہ سے فیملی میں کوئی ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، تو یہ بھی سوچئے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا. ہم میں سے بھی تو اگر ہم کہیں کہ جب میں فرسٹ اپنا کورس میں نے کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے پچھلے بیچ میں نے پورا ڈیٹیل میں سب بتایا تھا کہ ہماری جو اپنی ٹیچر تھیں تو ان کا پہلی دفعہ جب میں نے نکاح بیٹے کا اٹینڈ کیا تھا مسجد میں، تو میرے لیے تو بہت ہی، میرے کیا سب کے لیے بہت انیوژل بات تھی، کیونکہ اٹس اباؤٹ بہت عرصہ، بہت سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت یہ چیز کوئی پاسبل ہی نہیں تھی کہ مسجد میں بھی کوئی نکاح ہوتا ہے. تو اتنا الحمدللہ ہمیں اچھا لگا، اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی اولاد کو نصیب کرے اس طرح مسجدوں میں نکاح. اور اس کے بعد سے وہ ایک عورت، یعنی میں اپنی ٹیچر کو کہتی ہوں ہما نجم الحسن، وہ ایک عورت نے جو بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا
اور الحمدللہ سب لوگ کو اتنا پسند آیا, سب نے وہاں دعائیں مانگی. اس کے بعد سے آپ یقین کریں الحمدللہ یہ چیز ایسی کامن بھی ایٹ لیسٹ یعنی قرآن کے سرکل میں کہ اب کوئی بڑی بات نہیں الحمدللہ لگتی ہے کہ جو بھی بعمل ہیں پریکٹسنگ الحمدللہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ کا شکر ہے اب وہ اسی ٹرینڈ پہ چل پڑے. تو کتنا انہوں نے اپنی ذات پہ تکلیف اٹھائی نا, کیونکہ میں تو جب وہاں گئی تھی میں نے دیکھا ان کی تو فکر صرف یہ تھی کہ سب جماعت میں کھڑے ہو جائیں, یہ فکر تھی ان کی, دیٹس اٹ. اور ان کو کوئی اس کے آگے نہیں تھا کون آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اور میں نے بتایا بھی تھا سب کو کہ ہم نے مغرب کی نماز اپنے گھر میں آ کے پڑھی تھی, عصر کے بعد ہم اتنی جلدی فارغ ہو گئے تھے وہاں سے, سب کچھ ہو گیا تھا فنکشن وغیرہ نا. تو ایک کسی نے آگے بڑھ کے کام کیا الحمدللہ, تو آپ دیکھیے اس کے اثرات کتنے اچھے ہوئے. تو اس طرح جب آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں دیکھیے صحبت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ لوگ بھی نا یہ کوشش کیا کیجئے کہ آپ لوگ اچھی صحبت اختیار کریں, ایسی جگہوں پہ آئیں جائیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو, کہ آپ لوگ وہاں دیکھیں تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سیکھیں. ناز نے بھی الحمدللہ اپنی بچی کا یہاں بلکہ بیٹھی بھی ہے ماہم, تو اس کا بھی ماشاءاللہ سے مسجد میں ناز نے نکاح کیا تھا الحمدللہ. ناز کا بھی یہی تھا کہ وہاں میں جب گئی تھی ناز کو یہی فکر تھی کہ سب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, بس یہی اس کو ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح نماز کے لیے سب کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ اتنا بابرکت فنکشن تھا, پوری تیار ماشاءاللہ اس کی بچی تھی, دلہن اتنی اچھی بنی ہوئی تھی, سب کیا مطلب کیا کمی تھی. اتنی بابرکت مجلس, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ یہ دعائیں کرائی جا رہی ہیں, خطبہ نکاح ہو رہا ہے, خطبہ نکاح ہوتا ہے وہ ہم نے سنا, اس کے بعد دعا کرائی گئی. تو اتنی بابرکت چیز آج کے بھی ذہن میں, آج کل کے زمانے میں بھی انسان سے پاسبل ہے کہ وہ یہ کرے. تو آپ لوگ بھی ضرور نا اس طرح کا اگر آپ کو کوئی بھی انویٹیشن ہے آپ ضرور, مجھے لگ رہا ہے ہمیں آپ کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا, ہے نا. آج مجھے بہت لگ رہا ہے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے. تو آپ لوگ جب ہاں ایگزیکٹلی بالکل بالکل انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کرے کہ کچھ موقع میں دے سکوں آپ کو, دعا کریں انشاءاللہ. الحمدللہ بہت آنٹی سبھی کر رہے ہیں اب تو ہمارے سرکل میں, اللہ جو پریکٹسنگ ہے. دیکھیے میں سب کو نہیں, ابھی بھی میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں, سب نہیں کر پاتے. یہی تو بات ہے نا, کسی دیکھیے اس چیز کے لیے مینٹل, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو یہ کر رہا ہے آپ کو بڑا ہنستا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اس نے کی, آپ کو لگ رہا ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے. یہ تو فہم کے پرچے بناتی ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے. قرآن کی کلاس میں تفسیر لکھتی ہیں, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, ناز کو کہہ رہی ہوں, ناز بناتی ہے نا فہم, تو آپ یہ دیکھ کے سوچ سکتی ہیں نا. لیکن جو بھی یہ اسٹیپ لیتا ہے وہ ایموشنل پریشر سے, ایموشنل ٹرامے سے گزرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی دین گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تکلیف تھوڑی بہت آپ پہ آئے گی, پریشر آپ پہ آئے گا, یا بچی پر بھی, بچی کی بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر ایگری کرے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو لڑکوں کا بتایا کہ وہ تو ہلا گلا اور ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے ہمیں کیا, واٹ آر وی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ, ہمیں کیا مل رہا ہے, ہم تو اتنے تیار ہو رہے ہیں, ہماری موویاں بنے اور یہ بنے, اور مسجد میں ظاہر ہے گھر میں بن جائے گی, مسجد میں تو وہ ماحول نہیں ہو سکتا نا جو ایک عام ٹرینڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس کے پیچھے سیکریفائس ہوتی ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. ہمیں ایسا نظر آتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہو گیا, ان کے لیے کیا مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارا اسپیشل معاملہ ہے, ان لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوتا ہے. تو لیکن وہ آپ کو تو اندرونی طور پہ میں کسی کا بھی مثال دوں, میری جتنی بھی اور بھی اس کے علاوہ جو فرینڈس ہیں, تو ان سب نے جنہوں نے کیا بہت بڑا پریشرز اٹھا کے کیا ہے. ہمارا معاشرہ اس سے آگے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے. اور معاشرے میں کون ہے, ہمارے اپنے رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں بھائی, معاشرے میں کوئی غیر تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی پرواہ نہ کریں, ہمارے اپنے ریلیٹیوز کھڑے ہوتے ہیں بیسکلی سامنے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اس معاملے میں انشاءاللہ آسانی پیدا کرے, اور اللہ کرے آپ کو کوئی اپارچونٹی بھی ایسی ملے تاکہ آپ جیسے یہ بات کہہ رہی ہیں انیس کے واقعی یہ ضرورت ہے ایک ماڈل کی کہ آپ لوگ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہم نے تو دیکھا الحمدللہ, سچی بات ہے, جب دیکھا تو ہمیں اس کی قدر آئی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. دعائیں مانگیں پھر اللہ تعالیٰ سے, آپ کو تو پتہ ہے مسجد میں اتنی خیر و برکت ہوتی ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور میں نے تو دیکھا جنہوں نے وہاں دعا مانگی ماشاءاللہ سے, اس کے بعد ان سب کی مسجدوں میں بھی آئے دن انویٹیشنز ہمارے آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر موجود ہے مریم, کہاں ہے مریم, اچھا وہ نیچے کچھ چھپی ہوئی ہے. یہاں پہ جو آپ کی انچارج ہے مریم, اس کی ماشاءاللہ مسجد میں بھی ہے.
تو ایسے بچیوں کے بھی بہت جتنوں کے بھی آپ معلوم کریں ان کی مسجدوں میں نکاح ہوئے ہوئے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کرے آئندہ بھی آپ کوشش کریں گے. مریم کا بھی نکاح ہو گیا. مریم تمہیں بھی بلانا چاہیے تھا سب کو. اچھا اچھا, انوائٹ کیا تھا آپ میں سے کوئی گیا تھا؟ اچھا اچھا, نہیں وہی اسٹوڈنٹ کو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ آپ کو ایک اپارچونٹی ملے, تاکہ واقعی تبھی آپ کو قدر آئے گی نا. کیونکہ یہاں تو اگر آپ کو ویسے ہی بتائیں گے تو آپ کو خام خیالی لگے گی, آپ کو یہ لگے گا اچھا ریئلی از اٹ پاسبل, بس یہی سوچیں گے نا. تو اللہ کرے کہ دیکھیں نا, ہم قرآن پڑھنے والوں کو تو آگے بڑھنا ہے, اور اگر تکلیف بھی اللہ کی راہ میں آنی ہے تو اٹھانی ہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ ہم اگر ٹرینڈ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیے نا کون کرے گا پھر. بات یہ ہے, کیونکہ ابھی بھی قرآن پڑھنے والے ہی بہت سارے لوگوں میں سے سب پریکٹسنگ تھوڑی کر پا رہے ہیں, اس چیلنجز کو نہیں اٹھا پا رہے. تو اور یہ اللہ کی بھی توفیق ہوتی ہے. آپ اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا, ورنہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں تو میں یہ کر کے دکھاؤں گی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی نیت ہوگی, اللہ سے توفیق ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. رونا پڑتا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی اطاعت میں آپ ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو خوشیاں ہیں نا وہ اپنی اطاعت میں دکھا, اپنے بچوں کی خوشیاں مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ دکھا. یہ بھی ایک دعا جو ہے نا بڑی پتے کی ہے, جو میں آپ کو بتاؤں کہ تاکہ خوشیاں ضرور ملے اولاد کی, لیکن اللہ نہ کرے نافرمانی کے ساتھ تو نہ ملے نا. پھر وہ خوشی کہاں رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے تو وہ خوشی نہیں ہے اگر اللہ کی اطاعت اس میں نہیں ہے نا. آپ بتائیں کہاں رہی؟ اس کا دل تو مقدر ہو گیا نا, اس کا دل تو مر گیا. اگر زبردستی اس کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ گھر میں کی جائے, زبردستی مہندیاں کی جائیں, زبردستی مائیوں کی جائیں, اس کو یہ جو اپارچونٹی نہ دی جائے, اس کو کرب کر دیا جائے, تو اس کی خوشی کہاں رہی اولاد کی جو اتنی بڑی انسان کی زندگی میں یہ خوشی آتی ہے. تو یہ دعا ضرور کیا کریں. چلیں, یہ بھی آپ کا صبر ہے, آپ صبر کرتی ہیں نا اس جملے پہ, تو الحمدللہ. آپ کا کس چیز کا؟ اچھا اچھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے حکم ہے, حکم کے لیول پہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ بات الگ ہے کہ کوئی نہیں جا سکے نہ جائے. لیکن میں ایک چیز آپ سے کہوں گی کہ دیکھیے یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا, تو ان میں آپ بس بات پہنچا دیں, اور جیسے آپ کو لگا نا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہنگامہ ہونے لگا, تو آپ نا بات کو کام ڈاؤن کر دیں, کہتے ہیں اوکے فائن کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں. کیونکہ پھر گھر, ایک بات بتا دیں, گھر میں نہیں ہوتی ہے نماز. یہ جو عورتیں کرتی ہیں نا پھر گھر میں پڑھنے لگتی ہیں. تو نوافل میں نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں, یہ نفل ہے ٹھیک, لیکن سنتوں میں جو یہ میں آپ کو جو نکاح کا بتا رہی ہوں یہ سنت ہے ٹھیک ہے. تو سنتوں پہ تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کریں, لیکن نوافل پہ جانے دیں. فائن نہیں جاتے نہیں جائیں. جیسے تراویح ہے, میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں کہتی اگر آپ کے شوہر تراویح کے بارے میں سینسیٹیو ہیں اور گھر میں جھگڑا بن رہا ہے, فائن آپ گھر میں تراویح پڑھ لیں, کیونکہ یہ نوافل ہیں. لیکن ابھی ہم فرض پہ تو آ جائیں نا, مثال کے طور پہ سر کور کرنا, جسم کو ڈھکنا, پھر اس کے بعد جیسے یہ نکاح کا سادگی اختیار کرنا یا مسجد میں نکاح کرنا, آپ یہ چیلنجز کر لیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ چیلنجز ہیں, زیادہ اہم ہے. نوافل کا معاملہ پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سختی نہیں کرتا ٹھیک ہے. بات آپ پہنچا دیں بس. چلیں, کافی پوری تقریباً اسی میں کلاس ہو گئی.